آدمی در عالم خاکی نمی آیت بدست، عالم دیگر ببایت ساخت وزن آدمی. شام بخیر اور دا بلیک ہول میں خوش آمدید اور بھلی کڑی آیا. پاکستان میں جمہوری قدروں کے زوال اور اس کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والی قحط الرجال کی کیفیت یا آزادی اظہار، آزادی افکار اور انسانی حقوق وغیرہ پر لگاتار پڑنے والی ضرب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان شخصیات، ان رہنماؤں کو یاد کریں، ان کا تذکرہ کریں جن کے ہونے سے کٹھن حالات میں بھی بہرحال ایک بہتر مستقبل کے امکانات روشن تھے. اور ان شخصیات میں ایک اہم، ایک باوقار نام رسول بخش پلیجو صاحب کا ہے، جن کو یاد کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں. رسول بخش پلیجو، دی کسٹوڈین آف دا انڈس ریور لینڈ اینڈ لینگویج، ایک علم دوست، ایک تر و تازہ اور انکلوزیو فکر کے حامل رہنما جن کے پیر مزاحمت کی کٹھن اور ناہموار پگڈنڈیوں پر عمر بھر رواں رہے. ایک ایسی شخصیت جس نے ہر مظلوم طبقے اور اس ملک میں بسنے والے ہر فرد کے درد کو اپنا درد سمجھا، چاہے وہ کسان ہوں، محنت کش عورتیں ہوں، اقلیتیں ہوں، یا کسی آمر کے استحصال کا شکار سیاسی کارکن یا بطور مجموعی عوام. آج ان کی زندگی، ان کی جد و جہد، ان کی لیگسی پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شرکا ہیں، میں ان کا بالکل مختصر سا تعارف کرواتا چلوں. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے فضا قریشی صاحبہ، رائٹر ہیں، سٹیزن جرنلسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے میرے دائیں جانبی ڈاکٹر قاسم بوگیو، رائٹر ہیں، فارمر چیئرمین ہیں اکیڈمی آف لیٹرز کے. میرے بائیں جانب ہیں تشریف فرما وسنت تھری صاحب، ایکٹیوسٹ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں عوامی تحریک کے. آج کے سیشن کی نظامت، میزبانی کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں حسین جرور صاحب، جو کہ رائٹر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ، خاص طور پہ اس سرد شام جو کہ ابر آلود بھی ہے، آپ لوگ یہاں تشریف لائیں، بہت شکریہ. تھوڑی سی زحمت کیجیے، اپنے سیل فونز جو ہیں وہ آپ میری طرح سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. باہمی گفتگو کے بعد، جیسا کہ یہاں کی روایت ہے کہ ہاؤس اوپن ہوتا ہے فور اوپن ڈسکشن اینڈ کیو اینڈ اے، بس اس موقع کا انتظار کیجیے گا اور پھر اپنا ہاتھ بلند کر کے بس انتظار کیجیے گا کہ یہ مائکروفون آپ کے سپرد کر دیا جائے. پھر آپ اپنا اظہار خیال، اپنا سوال جو ہے وہ ہمارے پینلسٹ کے سامنے رکھیے گا. اینڈ دیٹس اٹ. ناؤ پلیز ویلکم آور آنریبل پینلسٹس ٹو ڈسکس دی لائف اینڈ لیگیسی آف رسول بخش پلیجو صاحب. تھینک یو. بہت شکریہ. آج ہم یہاں پہ محترم رسول بخش پلیجو صاحب کی شخصیت پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آپ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ رسول بخش پلیجو صاحب کی جو جنم کی تاریخ ہے وہ 20 جنوری 1930 ہے. پلیجو صاحب ایک عہد ساز شخصیت ہماری صدی کی جو ہے وہ ہو کے گزرے ہیں. ان کے کام کا اثر نہ صرف سندھی سماج پہ ہے، لیکن ان کے کام کی، ان کے کنٹریبیوشنس جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. پلیجو صاحب کی جو شخصیت تھی وہ ہمہ گیر شخصیت تھی. اس کے بہت سارے پہلو تھے. اگر ادیب کی حیثیت میں، ایک رائٹر کی حیثیت میں، ایک انٹلیکچوئل کی حیثیت میں ہم دیکھیں تو رسول بخش پلیجو صاحب نے 40 سے اوپر کتابیں لکھی. وہ انگریزی زبان میں بھی ہیں، اردو زبان میں بھی ہیں، سندھی زبان میں بھی ہیں. انہوں نے پروگریسو لٹریچر کو پروموٹ کرنے کے لیے پورے سندھ اور پاکستان میں کام کیا. اس پہ بھی ان کی کئی کتابیں ہیں. انہوں نے سیاسی ادب کو سندھی سماج اور پاکستانی سماج میں نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے کئی انقلابی رہنماؤں کی جو بایوگرافیز ہیں ان کو سندھی زبان میں، اردو زبان میں لکھا، جیسا کہ ماؤ زیدونگ کی بایوگرافی انہوں نے لکھی، ہو چی من کی بایوگرافی انہوں نے لکھی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے جو فلاسفر گزرے ہیں، بہت بڑے دانشور گزرے ہیں جن کا سماج پہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان پہ انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو شعبہ جات ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک مشہور وکیل تھے، اور کافی کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہے وہ بھی وہ لے کے آئے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں اگر تھوڑا سا آپ کو ان کی زندگی میں جو انہوں نے جمہوریت کے لیے صرف قربانیاں دیں، جدوجہد کی، اس کی اگر چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں تو 1981 میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان کو ضمیر کا قیدی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا. وہ بارہا
1 درجن سے زائد مرتبہ مختلف آمریتوں کے زمانے میں جو ہے وہ جیلوں میں گئے، اور مثال کے طور پہ 1976 میں وہ 14 ماہ جیل میں رہے، اس کے بعد 1978 میں وہ 6 ماہ جیل میں رہے، 1973 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں DRR کے تحت 6 مہینے اس حکومت میں بھی وہ جیل میں رہے، 1969 میں بھی وہ 9 مہینے قید میں رہے، لیکن سب سے بڑی انہوں نے قید جو ہے وہ بحالی جمہوریت کی جو تحریک تھی MRD تھی، اس میں وہ تقریباً کوئی 7 سال جو ہے وہ جیل میں رہے، لیکن اور اس کے بعد مشرف کے زمانے میں بھی ان کو جو ہے وہ یہ جیل کی صحبتیں برداشت کیں، لیکن انہوں نے پاکستان میں جمہوریت کی بحالی سے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ مختلف جیسے شعبہ جات کی میں نے بات کی، تو اس میں لطیفیات، آپ کو پتہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے وہ آج کے زمانے میں یا صدیوں سے لے کے آپ دیکھیں کہ ان کی جو شاعری ہے، اس شاعری کو عام عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے لطیفیات یا جشن لطیف کا ایک پوری سیریز جو ہے وہ چلائی، اور شاہ لطیف کی شاعری میں کا جو انقلابی پہلو ہے، جس میں انہوں نے جو محروم طبقات ہیں، نچلے طبقات ہیں، ان کو شاہ لطیف نے جو پورٹرے کیا ہے، اس پہ بھی انہوں نے بہت زیادہ بات کی ہے۔ اچھا، آپ میں سے کچھ لوگ ساتھیوں کو پتہ ہوگا یا نہیں، میوزک کے ساتھ بھی ان کا بہت بڑا جو ہے وہ دیرینہ تعلق رہا ہے۔ ان کی جو گھر والی تھیں جی زرینہ بلوچ، وہ سندھ کی مشہور جو ہے انقلابی شاعرہ تھیں، اپنا گلوکار تھیں، اور ان کی کافی دھنیں جو ہے وہ ریڈیو پاکستان پہ خود رسول بخش پلیجو صاحب نے بھی بنائیں، اور ہمارے ساتھ بھی ساتھی موجود ہیں، وہ بھی بتائیں گے۔ وسنت جو ہے وہ بھی ایک گلوکار کے طور پہ بھی پلیو صاحب نے ان کی تربیت کی، اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ پرفارم کیا۔ تو یہ بہت سارے ہماگیر پہلو ہیں۔ صرف اس انٹروڈکشن کا مقصد یہ تھا کہ جو ساتھی پلیو صاحب کے حوالے سے کم جانتے ہیں یا انہوں نے پلیو صاحب کے بارے میں کم سنا ہے، تو تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دینا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں ہمارے جو آج اس ڈسکشن میں ہمارے جو ساتھی ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے وسنت ہری صاحب سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وسنت ہری صاحب اس وقت عوامی تحریک جو رسول بخش پلیجو صاحب کی اپنی انقلابی تنظیم تحریک انہوں نے بنائی تھی، اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، وہ ایک لائر بھی ہیں اور ایک فنکار بھی ہیں۔ ان کا تعلق تھر سے ہے۔ تو وسنت صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ پلیجو صاحب کا جو ایک انقلابی ویژن والی تنظیم یا تحریک بنانے والا ایک پہلو ہے، جس میں انہوں نے سندھ میں ایک انقلابی تحریک یا تنظیم بنائی، اور اس انقلابی تنظیم اور تحریک نے پاکستان میں بہت ساری ایسی جدوجہدیں کیں، ایسے کام کیے جو کہ آج تک بہت زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر پائیں۔ تو تھوڑا سا وسنت ہمیں آپ پلیو صاحب کے اس ویژن کے بارے میں، اس تحریکی ویژن کے بارے میں، اس سیاسی ویژن کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ ان کا کیا ویژن تھا اور وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کیا کیا۔ بہت شکریہ۔ مہربانی حسین۔ پلیو صاحب کے وین کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، اس کا وین ایک سائنٹیفک اپروچ پہ تھا۔ دنیا میں جو بھی پہلے انسان آئے، بہت سارے اوتار آئے، بزرگ آئے، شاعر آئے، اس سب نے اس سماج کی بہتری کے لیے اس نے کام کیا۔ ہر کی اپنی اپنی کوئی بات ہی، ایک وین تھا۔ کوئی اس حوالے سے کام کرے تو روحانی پسند، کوئی یہ بات کرے تو جو سماج ہے اس دنیا کو بہتر کریں۔ کچھ لوگ اس پہ کام کرے تھے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ مایا ہے، ڈھونڈ ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اور کوئی دنیا ہے، اس دنیا کو بسانا ہے اور اچھا کچھ سب کچھ وہی کرنا ہے۔ انسان غریب ہے، یہ غریب سے غریب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جو امیر ہے، امیر سے امیر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس سے دنیا میں پہلے جو سائنٹیفک اپروچ پہ ایک جو بندہ پہلے جو بات کرتا ہے، اس کا نام آتا ہے کارل مارکس۔ اس کارل مارکس سے لے کے اور سندھی کے سماج تک اس کا جو سفر ہے، اس سفر کو جب تک ہم بات نہ کریں تب تک رسول بخش پلیجے کے وین کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ پہلا شخص کارل مارکس، اس نے کہا یہ جو سماج ہے، اس سماج میں جو پروڈکشن ہوتی ہے، وہ پروڈکشن ایک طبقہ لے کے جاتا ہے، یہ کلاس اس کو بہتر کرنا ہے، اور ارتقائی سفر میں جو سماج ہے، اس نے کہا یہ جو سماج ہے، سرمایہ داری سماج کے بعد ایک سوشل سماج آئے گا، اور سوشل سماج جب تک دنیا میں سرمایہ داری نہیں آئے گی تب تک یہ سوشل سماج ناممکن ہے۔
اور سرمایہ سماج سے وہاں سے نکلے گا سوشل سماج، اس میں مزدور ہوں گے، وہ آپس میں بیٹھیں گے، کچہری کریں گے اور خیالات بانٹیں گے، یہ اس کا خیال تھا۔ اس کے بعد ایک شخص پیدا ہوا رشیا میں، اس نے کہا نہیں، ساری دنیا میں جب تک سرمایہ داری نہ آئے تب تک یہ تو کہیں سماج تو سرمایہ داری سماج ہیں، کہیں تو جاگیردارانہ ہیں، کہیں تو قبائلی ہیں، یہ تو کیسے سماج، ساری دنیا کے سارے سماج کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو رشیا میں جو انسان پیدا تھا اس کا نام تھا لینن، اس نے کہا نہیں، جہاں جہاں سرمایہ داری ہے وہاں کی آرگنائزیشن بنائیں اور اس کا جو آپریسٹ کلاس ہے، جو مظلوم طبقہ ہے، اس کی آرگنائزیشن بنا کے اس کی لیڈنگ اس آپریسٹ کلاس کو دیں تو اس ملک میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ جو انقلاب ہوگا وہ ممکن کافی دیر تک چلے یا نہ بھی چلے، مگر یہ ایک پہل ہوگی، اس پہل کو کرنا چاہیے۔ وہ جو نئی بات تھی جس بندے نے بتایا، اس فکر کو کہتے ہیں لیننزم۔ اس کے بعد ایک اور شخص پیدا ہوا جو چائنا میں تھا، اس نے کہا چلو وہاں تو سرمایہ داری ہے، ہمارے سماج میں تو سرمایہ داری ہے ہی نہیں، ہمارے سماج میں تو جاگیردارانہ اور نیم جاگیردارانہ سماج ہیں، یہاں تو جو آپریسٹ کلاس ہے وہ آپریسٹ کلاس تو کسان ہے، یہاں تو مزدور پیدا ہی نہیں ہوئے، اب تک ہوئے نہیں ہیں، تو یہ تو سفر بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو اس سفر میں کیا ہونا چاہیے؟ اس نے ایک سماج کا ایک عبوری اسٹیج اس نے بتایا، کہاں سوشلزم سے پہلے ایک عبوری سماج ہوگا، اس سماج کا اس نے نام دیا عوامی جمہوری سماج، اور کہا اس سماج کا جو آپریسٹ کلاس ہے وہ آپریسٹ کلاس کسان ہے، اور اس کسانوں کی آرگنائزیشن بننی چاہیے اور لیڈنگ ان لوگوں کو دینی چاہیے جو اس سماج کا آپریسٹ کلاس ہیں، تو اس کی آرگنائزیشن بنا کے اور نیا سماج بنائیں۔ اس سماج کا نام ہوگا عوامی جمہوری سماج، وہ سوشل سماج نہیں ہوگا مگر وہ عبوری اسٹیج ہوگا، اور جب وہ عبوری اسٹیج طے پا کے اس کے بعد وہ چلے جائیں گے سوشلزم کے اسٹیج پہ۔ جو ہمارا سماج ہے، جو سندھ کا، پاکستان کے اس علاقے کا جو سماج ہے، سیاست، ہمارے دوستوں نے جیسے ہمارے استادوں نے بتایا، سیاست اس کو کہتے ہیں سماج کے اندر جو موجود تضادات ہیں، سماج کے اندر جو موجود بیماریاں ہیں، اس کا علاج کرنے والے علم کو سیاست کہتے ہیں۔ اب یہ جو سماج ہے ہمارا، اس سماج کا اگر علاج کرنا چاہتا ہے کوئی سیاسی پارٹی، کوئی وی این، تو اس کو کہتے ہیں یہ سماج کا ڈاکٹر ہے۔ تو اس ڈاکٹر کو اس سماج کا ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے، کیا اس سماج کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں۔ تو پلیو صاحب نے اس سماج کا ڈائگنوز کیا، اور اس ڈائگنوز کرنے کے لیے پلیو صاحب ایک کتاب لکھا، اس کتاب کا سندھی میں ثبوت ہندو، اس کی اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، صبح ہوگی۔ اس سماج کا پورا ڈائگنوز کیا، تو اس سماج کے اندر یہ تضاد آتے ہیں، کہاں یہ کلاس لیس سوسائٹی تو ہے نہیں، کلاس ہے، یہاں طبقاتی ہے۔ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں سرمایہ داری ہے، وہاں مزدور بھی ہمارے ہیں، مگر دوسرا سماج ویسا ہے، زرعی سماج ہے، جہاں میں جاگیردار بھی بیٹھے ہیں، اور وہاں اس کا آپریسٹ کلاس جو ہے وہ کسان ہے۔ پھر چلے جاتے ہیں ایسے اضلاع بلوچستان کے اور اس کے جہاں علاقے دیکھیں، آج سندھ کے خود کے کشمور، جیکب آباد اور گھوٹکی، یہ جو اضلاع ہیں، اس اضلاع میں وہ قبائلی قدر ہیں، یہ قبائلی قدر بھی ہیں، قبائلی سماج میں کھڑا ہے۔ ایسے سماج کو کیسے کریں، اس سماج سے ترقی کیسے لیں؟ تو اس نے ڈائگنوز کر کے اس نے کہا جہاں ایک قوم کے وسائل پہ دوسری قوم قابض ہے، اور جہاں اس سماج کے اندر کلاس کا بھی ایشو ہے، اندرونی اس کی فلٹ ہے، اور سارے دوسرے جو تضادات ہیں، اس تضادات کا علاج کرنے کے لیے پلیے صاحب نے ایک فکر دیا۔ اس نے کہا جہاں اس قسم کا جہاں سماج ہوگا، وہ سندھ اور پاکستان کے اس پروونس کی اس سماج کی بات نہیں کی، بلکہ جہاں قومی تضاد ہے اور اس کا اندرونی تضاد ہے، کلاس کا تضاد ہے، وہاں ایک عبوری اسٹیج قائم کیا جائے گا۔ اس عبوری اسٹیج کا جو نام ہوگا وہ ہوگا قومی عوامی جمہوری سماج، قومی عوامی جمہوری انقلاب۔ مینس وہاں قوم جو ہوگی وہ قوم آزاد ہوگی، اسی قوم کے وسیلوں پہ، وسائل پہ کوئی دوسری قوم قابض نہیں ہوگی،
اور اس سماج کے اندر کلاس لیس وہ سوسائٹی ہوگی اور اس جمہوری قدروں پہ وہ سماج بنایا جائے گا. یہ پلیے صاحب یہ دنیا میں جو پہلا شخص ہے جس نے قومی عوامی جمہوری سماج کا وین دنیا میں پہلے شخص کے کسی بندے نے دیا ہے تو اس کا نام ہے رسول بخش پلیجو. اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے پولیٹیکل مفکر پیدا ہوئے, اس نے سب اپنے اپنے سماج کی بات کی, مگر دنیا میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے کہا یہ جو ہمارے سماج ہیں اسی سماج میں آپریس جو کلاس ہے وہ کسان ہے, مزدور ہے, مگر ہمارے سماج میں جو آپریس کلاس ہے اس آپریس کلاس میں وہ عورت جو ہے وہ آپریسٹ ہے. وہ مزدور ہو کے بھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, اگر وہ کما کے آتی ہے اپنے گھر میں تو وہ لے کے نہیں سکتی. اگر وہ کسان کی بیوی ہے اور کسان وہ کھیتی باڑی کا کام کرتی ہے تو پروڈکشن جو بھی آتی ہے تو پروڈکشن اس کی چلی جاتی ہے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ. یہ آپریس کلاس ہے. تو پلیے صاحب اس وین کو لے کے جس سماج کی علاج کرنا ہے تو آپریس کلاس کو آگے لے کے آؤ اور اس کو لیڈنگ دو. تو پلیے صاحب پہلا شخص ہے جس نے کہا پولیٹیکل کسی آرگنائزیشن میں, پولیٹیکل کسی تحریک میں جو آپریس کلاس ہے جس میں عورتوں کو لیڈنگ دی جائے, یہ میرے خیال میں دنیا میں پہلا شخص ہے جس نے کہا لیڈنگ آپریس کلاس میں یہاں عورتوں کو ہونی چاہیے. اسی بیت پہ پلیو صاحب نے سندھیانی تحریک کا بنیاد ڈالا اور اس سندھیانی تحریک نے آگے چل کے اپنے پاکستان میں جمہوریت کی تحریک اور سب تحریک میں اس نے اپنا زبردست کردار ادا کیا اور اس کی ایک پرورش کی. پلیو صاحب دیکھتا تھا اسی سماج میں جو تضادات ہیں, آپ سماج کے اندر تضادات کو دیکھیں گے, وہ کلاس کا تضاد آ جائے, وہ کاسٹ کا تضاد آ جائے, وہ جنس کا تضاد آ جائے, وہ علاقے کا تضاد آ جائے, وہ فرقوں کا تضاد آ جائے, تو اس کے علاج کرنے کے لیے پلیے صاحب اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی. سب تضاد جو سماج میں اس سب تضاد کے لیے علاج کرنے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. کامرڈ لینن نے کہا تھا دنیا میں تضاد ہیں, اس کے دو قسم کے تضادات ہوتے ہیں. ایک ایسے تضادات ہیں جس تضادات پہ جنگ ہوگی, ایک ایسے تضادات ہیں جس میں جنگ نہیں ہوگی, اسی کی چھوٹا سا علاج, اس کی ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے, وہ تضاد ختم ہو جائے گا. یہ جو ہمارا سماج ہے, جو سندھ کا اور پاکستان کا جو اس برصغیر کا جو سماج ہے, اسی سماج میں ایک پوری ہسٹری ہے. اس ہسٹری میں ذات پرستی بہت بڑی ہے. ویدک دور کے بعد میں گوتم بدھ کے پہلے سے ایک پوری ایک اسٹرگل چلی تھی جس میں اس نے اس سماج کے 4 طبقات بنا دیے. پھر اس کے بعد وہ ذاتیات پرستی آ جاتی ہے. ابھی اس سماج میں اگر میرے کوئی ذات کا بندہ مل جائے تو میں خوش ہوتا ہوں, کسی اور ذات کا بندہ مل جاتا ہے تو وہی انسان ہے, وہی ہماری قوم کا, مگر وہ اپنی ذات والا ملتا ہے تو جو ایجوکیشن سماج کی بنی ہوئی اس میں خوش ہوتا ہے, ہاں میرے بھائی آ گیا ہے, وہ میری ذات والا آ گیا. تو پلیے صاحب نے اس کو ذات پرستی کا اس کی علاج کرنے کے لیے وہ کی جو آپریس اس میں کلاس ہے, جو مذہبی, جو اس سماج میں جو مذہب کی بنیاد پہ جس کی نفرت کی جاتی ہے, مینس جو اقلیتی ہیں, اس کو تضاد کو کیسے علاج کیا جائے. تو پلیو صاحب نے کہا اس تضاد کو علاج کرنے کے لیے اس کا جو یہ جو بندے بیٹھے ہیں اس کی ایجوکیشن کریں اور اس لیڈیز کو اس کو دیں. جو میں بیٹھا ہوں میرا تعلق اقلیت سے ہے اور میری ذات میگھواڑ ہے. ہمارے سماج میں جو میگھواڑ ہے, جو یہ ہندو مت میں اور برہمنزم اس کو شودر کہتے ہیں, نوکر کہتے ہیں. پاکستان میں ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جسی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر اس کی قیادت کسی اقلیت والے بندے کے ساتھ ہو اور اس کی لیڈنگ کرتا. پاکستان میں کوئی پارٹی نہیں ہے, اور وہ بھی شودر, وہ نچلے طبقے کا ہو. پلیو صاحب نے کہا ہاں یہ جو معاملہ ہے جو نیچے ہے اس نیچے کو اوپر لے کے آؤ, یہ جو اوپر ہے اس کو نیچے لے کے جاؤ. یہ انقلاب ہے. انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ جو سماج ایسے ہے اس سماج کو ایسے ڈال کے ایسے بناؤ, جو نیچے ہے اس کو لیڈنگ دو. جیسے اس سماج میں عورت کی عزت نہیں ہوتی ہے, عورت سے رائے نہیں پوچھتے, عورت سے بات نہیں کرتے, اس کی زندگی کے فیصلے کے بارے میں اس سے کچھ نہیں پوچھتے بھی نہیں ہیں, اس کو پڑھاتے بھی نہیں, بیٹی کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں. بیٹے کو پڑھانے کے لیے تھے کہ اس سماج کا علاج کیسے کیا, کہ اس سماج کا علاج یہ ہوگا جو آپریس کا کسی کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں, اس کو لیڈنگ دو.
تو رسول بخش پلیجے کے فکر میں، عوامی تحریک کے فکر میں، وہ اس نے جو بات کی، جو نیچے ہے اس کو لیڈنگ دو، اور لیڈنگ دینے کے لیے اس کی جو لیڈنگ ہے وہ سندھیانی طریقے کے پاس ہے، عورتوں کے پاس ہے. ہمارے سماج میں ہماری پارٹی کے پلیو صاحب کے فکر پر جو نیچے اس کو لیڈنگ دو، یہ پلیو صاحب کا فکر ہے. اور اس فکر کے تحت یہ جو پاکستان کے اندر جو تضادات ہیں، جس کا قومی ایشو ہو، طبقاتی معاملہ ہو، جمہوریت کا قدر نہ ہو، اور سارے ان سب کے علاج کے لیے پلیے صاحب نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی. اس اسٹریٹجی کے تحت اس نے اس سماج کو بہتر کرنے، سماج کے علاج کرنے کے لیے کوشش کی، اور اسٹریٹجی کے پہ آگے بات کریں گے. بہت شکریہ. وسنت نے بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا کہ کس طرح رسول بخش پلیجو صاحب کا ایک ویژن تھا جس میں ڈپرائیوڈ جو محروم طبقات یا کلاسز ہیں ان کو ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہو، صرف پارٹیسپیشن نہ ہو بلکہ ان کی لیڈرشپ کا رول ہو. اور انہوں نے اپنی ایگزامپل ایک بتائی کہ بینگ ہندو کمیونٹی میں بھی جو شودر کلاس ہے اس کلاس کو انہوں نے لیڈرشپ کے رول میں جو ہے وہ لے آئے. اسی طرح انہوں نے خواتین کی بھی بات کی. اب میں ڈاکٹر قاسم بگیوتر صاحب کی طرف میں آؤں گا. ہمارے استاد بھی ہیں، میں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس 1994 میں سندھ یونیورسٹی میں پڑھا بھی ہوں. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ پلیو صاحب کے کافی قریب رہے، جو ان کا علمی ادبی کام ہے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں، بلکہ ہم سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں کیونکہ جو بھی ان کا انٹلیکچوئل کام ہے، ان کا پولیٹیکل کام ہے، اس میں آپ ان کے ساتھ رہے بھی. اور جیسا میں نے ذکر کیا انہوں نے کافی سارے جو ہے وہ بک لکھیں. جیسے انہوں نے پانی کے ایشو پہ سندھ پنجاب واٹر کانفلکٹ پہ بھی ایک انگریزی میں بک لکھی جو کہ ایک ریفرنس کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے شارٹ اسٹوریز بھی لکھی، پسی گاڑھا گل. انہوں نے تھوڑی سی شاعری کی، لیکن شاعری کی ٹرانسلیشن کی، ان کی اوہاں جے پجانا بہت اچھی شاعری کی کتاب ہے. انہوں نے ترقی پسند ادب کی ترویج کے حوالے سے بھی بہت سارے کتابیں لکھیں، جس میں ایک کتاب اندھا اندھا ویج ہے، اور آپ کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ وہ ہمیں سلیبس میں بھی پڑھائی جاتی تھی تنقیدی ادب میں. تو آپ پلیو صاحب کی علمی ادبی جو بھی خدمات ہیں ان کے بارے میں آپ کا جو بھی نقطہ نظر ہے وہ آپ پیش کریں. بہت شکریہ. پلیجو صاحب جس طرح پہلا جملہ کہا وہی جملہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک سوشل سائنٹسٹ کی حیثیت سے سماج کو دیکھتے تھے. یہی باتیں حاری کے حقوق، زبان بولنے والوں کے حقوق، انسانی حقوق، مظلوم لوگوں کے حقوق اور اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں رسول بخش پلیجو سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے. سندھ میں بھی، سندھ سے باہر بھی کمیونسٹ پارٹی اور بھی دوسری بہت سی پارٹیاں اس حوالے سے کام کرتی رہیں. اور خاص طور پر سندھ میں سندھ کے جو لکھنے والے لوگ تھے ہندوستان یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی، جو ہمارے رائٹر تھے، وہ یہی انسان دوستی، حاری کے حقوق، علمیت، پیر پرستی کے خلاف، روایت جو بدعتیں ہیں ان کے خلاف لکھتے رہے، جس میں بہت سے بڑے نام ہیں: کیرت بابانی، گوبند مالی، پھر اس کے بعد ہمارے عثمان ڈی پلائی، پھر اس کو تھوڑا پولیٹیکل ٹچ دیا حیدر بخش جتوئی نے، پھر اس کو اور پولیٹیکلی جی ایم سیل صاحب لائے. تو ان سب کے بیچ میں پلیجو صاحب نے جو ڈکشن استعمال کیا، انہوں نے جو الفاظ کو جس طرح چنا، جو انہوں نے کہا نا کسٹوڈین آف لینگویج، کیونکہ وہ بہت سی زبانیں جانتے تھے. وہ عربک سے بھی اچھی طرح مستفیض اور واقف تھے، وہ پرشین بھی جانتے تھے، وہ اردو، ہندی، انگریزی کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے. اور اس وقت اور اس سے تھوڑا پہلے جو دنیا میں بڑے بڑے انقلابات تھے ان کا مطالعہ تھا ان کا. تو اس مطالعے نے ان کو مدد کی اور انہوں نے سائنسی اصطلاح سندھی زبان میں پہلی مرتبہ استعمال کرنے شروع کیے. اور یہ اس طرح ہوئے کہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے میکسم گورکی کی، کہ میکسم گورکی نے ایک ناول مشہور ہے ان کی ناول مدر، ماں. تو وہ مدر جب اردو میں، انگریزی میں بھی پاکستان میں آئی، بعد میں لوگوں نے پڑھی، ارلی 70s میں، لیٹ 60s میں وہ ناول بہت مقبول ہوئی. تو اس میں مختلف کریکٹر تھے، پاول، ناتالیہ اور پاول کی ماں. تو ان کی ماں، ان کی جو اسٹڈی سرکل ہوتے تھے
बाल्शविक पार्टी और ये सब नाम, तो उनको बैठ के वो सुनती थी कभी कभार समावार पर चाय तैयार करने से पहले दरवाजे से कान लगा के सुनती थी। तो कहती थी ये पता नहीं कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, ये इस्तेहसाल, ये बाल्शविक, ये मुआशरा, ये ऐसे अल्फाज पहले उस माँ ने नहीं सुने थे, तो उनके लिए ये बिल्कुल नए थे। और फिर ऐसा हुआ जब पलीजो साहब ने इब्तदाई तौर पर लिखना शुरू किया, तो आप यकीन जाने पलीजो साहब की ज़बान और पलीजो साहब के लिखने के अंदाज़ को मैंने इस तरह भी नौजवानों को कहते सुना कि यार पलीजो साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, ज़बरदस्त लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं जो समझ में ही नहीं आता। यानी ये नए नए इस्तिलाह थे उस ज़माने में, यानी सिंधी में स्पेशली ये इस्तिलाह नए थे, उससे पहले आप ढूंढ लें गोबंद माली थोड़ा बहुत, यानी उनका इतना नहीं है पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस। तो इस तरह फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसने ट्रेंड किया, तरबियत की लोगों की, और उस तरबियत का मकसद ये था कि वो बेहतर मुआशरा चाहते थे। अगर आज मुआशरा बेहतर नहीं है तो इस तरबियत के बाद जो दूसरे लोग आएंगे वो अच्छा मुआशरा, वो अच्छे मुआशरे में रहें, और मैं उनके लिए जद्दोजहद करूं। इसी तरह पलीजो साहब की पूरी ज़िंदगी को देखेंगे कि उसकी पूरी ज़िंदगी में जद्दोजहद है, इश्क है। अब वो इश्क इस अंदाज का है, यानी जिस तरह वो मैंने गोरकी की बात बता दूं कि एक गोरकी पर एक तनकीद की गई कि गोरकी ने अपने नावल में ऐसे किरदार लाए, उसके माँ में ख़ास तौर पर, जो उससे पहले रूसी ज़मीन पे नहीं थे, लेकिन जब गोरकी लिखा गया तो ऐसे किरदार उसके बाद पैदा हुए। यानी वो किरदार उससे पहले नहीं थे रूसी समाज में, लेकिन फिर वो किरदार पैदा हुए। इसी से हमारे दोस्त बहुत से मुतासर हुए सिंधी लिटरेचर के, और पिशो पाशा भी लिखी गई। जब पिशो पाशा हुई तो उस वक्त सिंध में पिशो पाशा करेक्टर नहीं थे, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि MRD तहरीक या MRD से पहले पिशो पाशा जैसे बहुत से करेक्टर पैदा हुए जो जाकर बोलना चाहते थे, कोर्ट में अपनी आवाज़ सुनाना चाहते थे कि हमें सुनो। उसमें किसी का भी मैं नाम ले सकता हूँ, मतलब जाम साकी, पलीजो साहब, खुद GM सैयद, जो कहते थे हमें सुनो, हमारी बात सुनो। और सुनने के लिए वक्त की हुकूमतें उनको तैयार नहीं होती थी, वो तारीख पे तारीख देना, क्योंकि ये तो पलीजो साहब की ये एक जो कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, उसने इन्फ्लुएंस किया है लिटरेचर को, सिंधी लिटरेचर ख़ास तौर पर। यानी मोहम्मद उस्मान डिपलाई से लेकर अब बहुत से क्रिएटिव राइटर के भी नाम ले सकता हूँ, नजम अब्बासी, तनवीर अब्बासी, शेख राज। लेकिन ये इन्फ्लुएंस जो तरक्की पसंद इन्फ्लुएंस जो था, जो समाजवादी के समाज से रिलेशन, यानी ऐसा भी नहीं था कि पूरा उनका, लेकिन उनका बहुत बड़ा असर रहा। और इसी तरह इस मुआशरे ख़याल, यानी सुबश पलीजो के साथी कौन थे? इब्राहिम जोयो, शेख अयाज और GM साहब से उनकी बातें होती थी, उनकी वो आपस में गुफ्तगू होती थी। और एक मरतबा मैंने, ये बात बीच में आ गई कि मैंने शेख अयाज साहब का एक इंटरव्यू किया कि अगर आपकी शायरी को कोई सही अंदाजे से पढ़कर और सही तरीके से कोई इस पर क्रिटिसाइज़ कर सके और तनकीद कर सके तो कौन आदमी है सिंध में? तो उसने कहा एक रसूल बख्श पलीजो, दूसरा इब्राहिम जोयो। लेकिन दोनों को वक्त कहाँ है, दोनों को अपने अपने काम हैं, उनको इतनी फुर्सत कहाँ है। मतलब उनको भी अंदाज़ा था। तो पलीजो साहब ने इस तरीके से, जब वो अदब की बात हुई और उन्होंने अदब के हवाले से अंदा वे जो दूसरी किताबों का जिक्र किया, आप लोगों को बहुत को पता होगा, यकीनन जो मैं देख रहा हूँ चेहरे, आप सब लिटरेचर से और सियासत से वाकिफ़ हैं। तो एक वक्त था सिंध का नाम लेना भी कुफ्र था। बहुत से लोग जो सिंध का नाम लिखना भी चाहते थे तो वो साबिक लिखते थे, यानी वन्यूट के वक्त में, वन्यूट के वक्त में सूबों का नाम लेना इलीगल था, गैर कानूनी था, सज़ा के लायक था। फिर लोग कुछ साबिक सिंध लिख लेते थे। उस ज़माने में जब सिंध की बात करना, सिंध के लोगों की बात करना, अवाम की बात करना, अवाम के मसाइल की बात करना, जेल में डाला जाता था। एक शेर है कि उस तरफ नारायण श्याम, इस तरफ मैं इस पर गोली कैसे मारूं, उस पर बंदूक कैसे तानूं तो जेल में डाल दो। यानी एक लाइन पे, दो लाइन पे मुंजागी तो मुंजो अग पुछी तो आमर मुंजागी तक नहीं सकते तू, इस पर जेल में डाल देते थे। और उस पर
ہمارے بہت سا ایک اور سرکل نکلا، جن لوگوں کو پرانے جو پڑھنے والے ان کو پتہ ہوگا کہ ترقی پسند ادب اور رجت پسند ادب. ترقی پسند ادب سندھ میں اس طرح ہوا کہ سندھ کے لوگوں کے مسائل کی باتیں، سندھ کے لوگوں کی جو اندر کی جو پیڑا ہے، جو ان کی تکالیف ہیں، ان کا ذکر ادب کے ذریعے کیا جائے اور مستقبل کے لیے انہیں کوئی راہ دکھائی جائے. جب اس قسم کا ترقی پسند لٹریچر ہوا تو رجت پسندوں نے مختلف ہتھیار استعمال کر کے ان کے خلاف فتوائیں دینا شروع کیں اور ادیبوں کی کتابوں سے ٹکڑے ٹکڑے نکال کر ان پر کفر کی فتوائیں لگتی گئیں. اور ایسے دور میں پلیجو صاحب ایک علم اٹھا کے کھڑے ہو گئے، وہ علم جس کے لیے ایاز نے کہا تھا یہ عصائے قلم. وہ علم اٹھا کے کھڑے ہو گئے اور بیچ میں سمجھو کہ ڈنڈا لے کے اندھا اندھا ویج انہوں نے کتاب لکھی. وہ کتاب ایک ایسا مستند جواب ہے ان سارے رجت پسندوں کو، انہیں سارے سامراج پسند اور جو سامراج کے دوست ہیں ان کو ایسا، جو آج بھی اس جیسی کتاب، اور اس وقت ہم لوگوں کو خاص طور پر جو نئی رہی تھی اس وقت ارلی ٹینس میں تھے، تو ہمیں اس وقت پرشین عربک شاعری کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم سعدی، شیرازی اور دوسرے بہت سے، حافظ شیرازی، اور ان کو ہم نے پلیجو صاحب کے تھرو سمجھنا شروع کیا اور ان کی شاعری ہمیں ٹرانسلیشن ہو کر اس اندھا اندھا ویج میں ملی. تو وہ ایک انقلابی، یہ وہ بنیادی فاؤنڈیشن سندھی سماج کی فاؤنڈیشن اس طرح پڑ رہی تھی، اس تنقیدی. اور یہی پلیجو صاحب کی نظر آخر تک ان کی تنقید رہی. اسی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں آج بھی ناپسند کرتے ہیں، بہت سے لوگ. اور یہ اچھی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ جو بہت سو میں پاپولر ہو، سب میں پاپولر ہو، تو اس کی کیا ہے کہ بھئی کچھ تو ہیں جو. آج بھی میں نے فیس بک پہ جب لگایا تو کسی نے لکھا تھا ہی واز سندھی شاونسٹ، ناٹ دا کامریڈ، ناٹ دا کمیونسٹ. تو وہ سندھی تھا، نو ڈاؤٹ. ہر حوالے سے اس کے لیے سندھ مقدم تھی، بھلی وہ سوشلزم ہو، بھلی وہ کوئی سرکاری کام ہو، ہر وقت اس کے لیے سندھ مقدم تھی. اور اسی حوالے سے اس کی شاعری بھی ہے، اسی حوالے سے ان کے افسانے بھی جنہوں نے ذکر کیا. اسی حوالے سندھی تہرانی، جو سندھیانی تحریک ہے، جو ہماری سندھیانی تحریک، یہ بھی اسی کا آؤٹ پٹ ہے. تو بہرحال پلیجو صاحب پہ بہت حوالوں سے بات کی جا سکتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کرو تو پھر دوسرے مرحلے میں آگے آئے گا. تو بہرحال یہ پلیجو صاحب اس حوالے سے بہت ہی آگے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک اسکول تھے، تربیت تھے. یعنی ایسی کتابیں عام طور پر سلیبس میں نہیں آتی تھی، نہ پڑھائی جاتی تھیں، لیکن ہم خوش قسمت تھے کہ ہمیں پڑھنے کو بھی ملی، پڑھائی بھی گئی. اور اس سے پہلے قیدیانی کی ڈائری، آپ اس کو نہ بھولیں، یہ وہ بنیادی سندھی انقلاب کی طرف جو ہمیں کتابیں ملی نا، جو افسانوں سے ہٹ کر کتابیں تھیں. بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی اختر بلوچ کی قیدیانی کی ڈائری. خیر، اور پھر آگے بات چلے گی. تو تھینک یو، مہربانی آپ کی، مہربانی. بہت شکریہ ڈاکٹر قاسم بگیو صاحب. آپ نے پلیجو صاحب کی جو ادب میں اور خاص طور پہ ترقی پسند ادب کی ترویج میں ان کا جو کام ہے، ان کی زبان کا جو کام ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بات کی. آگے آتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے. اب میں فضا آپ کی طرف آؤں گا. جیسا کہ وسنت نے کہا کہ پلیجو صاحب جو ہے نا، اس میں بہت ساری اور خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی تھی کہ وہ انسان ساز تھے. اس نے اپنی پوری عمر اپنی تنظیم میں اور جہاں جہاں پہ بھی انہوں نے کام کیا، وہ انسان تراش تھے اور انہوں نے انسان بنائے. اور اس میں انہوں نے خواتین کی ایک موومنٹ بھی بلڈ کی جس کا نام سندھیانی تحریک تھا. اور وہ پاکستان میں اور ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ایک بڑی ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے ایک لوور کلاس کی، نچلے طبقات کی جو خواتین تھیں وہ آئیں اور انہوں نے پاکستان کے بڑے بڑے جو سیاسی تحریکیں تھیں ان میں ایک میریکل کا ایک کردار ادا کیا، بہت بڑا کردار ادا کیا. تو آپ پلیجو صاحب کا یہ جو کام ہے اس کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گی، کیا بتائیں گی؟ بہت شکریہ حسین. جس طرح سے ہمارے استاد صاحب نے فرمایا کہ اندھا اندھا ویج میں جو ہے وہ پلیے صاحب نے انٹروڈیوس کروائی فارسی کی شاعری، اور پھر ہم نے جو ہے وہ حافظ شیرازی، شیخ سعدی، عمر خیام اور ان سب کو پڑھنا شروع کیا. تو حافظ شیرازی کی شاعری جو ہے وہ پلیے صاحب جو ہے وہ
اس طرح کے ادیب نہیں تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ بک لکھ ڈالی, ترجمہ کر ڈالا, پھر بھول گئے, جس طرح سے ہم ہیں. میں نے جو بھی کتابیں لکھی تو پھر مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مگر پلیو صاحب جو ہے وہ علم اور عمل کے بادشاہ بیک وقت تھے. تو وہ جو پڑھتے تھے اس کو پھر وہ عملی جامہ بھی پہناتے تھے. اور ہم جب میرا جو ہے وہ پلیے صاحب کے ساتھ 93 سے لے کر 98 تک بہت کلوزلی میں نے پلیو صاحب کے ساتھ کام کیا, دن رات کام کیا. تو سمجھیں کہ 4-5 سال جو کام کیا وہ صدیوں پر محیط تھا, اتنا گہرائی کے ساتھ کام کیا تھا پلیو صاحب کے ساتھ. تو پلیو صاحب اٹھتے بیٹھتے بھی یہ ہمیں شاعری حافظ شیرازی کی, شیخ سعدی کی, عمر خیام کی, اور جب وہ اپنے مزاج میں آتے تھے تو فارسی میں ان کے شعر پڑھ رہے ہوتے تھے, ہمیں بیٹھ کر ترجمے سنا رہے ہوتے تھے. تو ایک جو ہے وہ حافظ شیرازی کا شعر ہے کہ آؤ اس زمین پر ایک نیا جہان بنائیں, اور یہ کافی نہیں ہے, اس جہان میں کوئی نئے لوگ بھی نئے بنائیں. تو پھر پلیو صاحب اس شعر کو بیٹھ کر پھر 1-1 گھنٹے اس پر بات کرتے تھے, کہتے تھے دیکھو صرف نیا جہان بنانا کافی نہیں ہے, مگر اس جہان میں لوگ بھی نئے بنانے ہیں. اور پھر وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے نا بادشاہ گر ہوں, میں لوگ بناتا ہوں, میں تخلیق کار ہوں, میں انوویٹر ہوں. وہ خود بتاتے تھے. اور کبھی کبھی ایسے ہم بیٹھتے تھے, بڑی گپ شپ لگتی تھی, تو بڑی جدوجہد ہوئی, کالا باغ ڈیم پر جدوجہد ہوئی, سندھی زبان پر جدوجہد ہوئی, ہماری لانگ مارچ کامیاب ہوئی, ہماری بڑی کانفرنس کامیاب ہوئی, کاروکاری پر ہم نے بڑی جو ہے وہ کیمپین چلائی, وہ ہماری کامیابیاں تھیں. تو پھر جب ہم بیٹھتے تھے تو پلیو صاحب کہتے تھے واہ رسول بخش پلیجو واہ. وہ کہتے تھے کہ اس وقت جو ہے نا سماج میں ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو مجھے انالائز کرے اور بتائے. ٹھیک ہے, تو میں بتاتا ہوں, اور اب ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ابھی دور آئے گا, اس پر تحقیق ہوگی. پلیے صاحب کے جس طرح سے حسین نے کہا نا معجزہ, تو وہ ایک جو معجزاتی اور کرشماتی طلسماتی شخصیت کے تو مالک تھے, مگر انہوں نے بڑے سیاسی اور ادبی معجزے بھی کر دکھائے. ایک ادبی معجزے کی جو ہے ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا, اندھا اندھا ویج کا. دوسرا جو ان کا سیاسی معجزہ ہے اس کا نام ہے سندھیاڑی تحریک. وہ ان کا سیاسی معجزہ ہے. وہ معجزہ کس طرح سے ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں جو ہے وہ ضیاء کی مارشل لا ہے, مارشل لا کا زمانہ ہے. اور شہروں میں جو ہے جو ضیاء کی مارشل لا میں جو عورتوں کے خلاف قوانین آئے, ان قوانین پر جو شہروں کی عورتیں تھیں, جو کراچی اور لاہور کی خواتین تھیں, وہاں جو ہے وہ ویمن ایکشن فورم کی صورت میں جو ہے آکسفورڈ, کیمبرج اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کی جو PhD پاس خواتین تھیں, انہوں نے کہا کہ یہ جو قوانین ہیں ہم ان کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں. انہوں نے شہروں کے اندر جو ہے پھر انہوں نے بڑے مضامین لکھے, انہوں نے اپنی تحریک چلائی. مگر جو جمہوریت کی بحالی کی تحریک تھی, تو پلیو صاحب اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے جو یہ پوری تحریک بنائی تھی, عوامی تحریک, تو بات یہ ہوئی کہ بھائی ایک ایسی فورس چاہیے جو فورس جو ہے واقعی اس ساری چیز کو تبدیل کر دے, ایک فیصلہ کن فورس ہو. اور وہ فورس تھی عورت. اور چونکہ وہ جو فیصلہ کن فورس عورت ہو سکتی ہے, چونکہ ہمارا جو سماج ہے وہ سماج جو ہے اتنا طبقاتی سماج بھی ہے اور وڈیرے کے اثر میں بھی ہے, مگر ہم بہت سینسٹیو سماج بھی ہیں عورت کی طرف. جب عورت
ہمارے جو ہے گھر میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے 7 خون بھی معاف کر دیے. نیاڑیوں میڑ وٹھی آیا سی بابا 7 خون اب معاف تھی ویا. تو عورت کی ہمارے سماج میں ایک وہ رتبہ، ایک وہ حیثیت بہت مانی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ اگر سندھی قوم کو اٹھانا ہے، اگر اس کو جگانا ہے، تو جب عورت سامنے آئے گی تو یہ لوگ جو ہے ان کو غیرت جاگے گی، ان کی غیرت سے جاگے گی. اور پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ باقی جو ساتھی ہیں میرے وہ اپنی عورتیں لے آئیں. انہوں نے کہا سب سے پہلے میری بیویاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری گھر کی عورتیں آئیں گی. تو پلیو صاحب جو ہے وہ پہلے ان کو لے آئے. جی جی زرینہ بلوچ آ کر گاتی تھی. جب لوگ دیکھتے تھے کہ جی جی گا رہی ہے تو باقی سب عورتیں بھی کہتی تھی ہم بھی گائیں گے. ٹھیک ہے. باقی مردوں کو پھر غیرت کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا نا کہ ہماری بیوی آ کر کیسے اسٹیج پر گائے گی، ہماری بہن گائے گی باقی لوگ دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا جب رسول بخش پلیجو کی بیوی گا رہی ہے، اس کی بہنیں گا رہی ہیں تو ہم بھی گائیں گے. اور جو ایک سب سے بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے فورس کو لے کر آئے. وہ آکسفورڈ اور کیمبرج سے پڑھی خواتین پی ایچ ڈی پاس نہیں تھی، وہ پاکستان سے بھی پڑھی نہیں تھی، وہ گریجویٹ پاس بھی نہیں تھی، وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں تھی. وہ تو ان پڑھ کسان، ہاری عورتیں، مزدور، کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں، ان کو وہ لے کر آئے. اچھا، ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھرتی ہوتی ہے، بھائی پروگرام ہے اس کو کامیاب کرنا ہے، بسیں بھر کر لے کر آؤ. لوگ بیٹھے ہیں، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، اخبار میں خبر لگ گئی، پاور شو ہونا ہے، خواتین آ گئیں. بھائی اتنی 1000 خواتین تھیں. آپ سندھیانی تحریک کی ایک ایک خاتون سے جس بھی لانگ مارچ کے دوران کسی بھی بچی 17 سال کی بچی سے یا 80 سال کی بوڑھی سے پوچھیں کہ یہ مارچ آپ کیوں کر رہے تھے، وہ ویسے ہی بات کرے گی جیسے رسول بخش پلی جو سندھ کے دریا کا کیس پیش کرتا تھا. 80 سال کی عورت بھی آپ کو وہی بتائے گی. اس کی تعلیم، اس کی تربیت. وفا سندھی کی جو ماں تھی ادی بختاور، ماسی بختاور منگنہار، وہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی. وہ جاتی تھی گاؤں گوٹھوں میں سندھیانی تحریک کے یونٹ کھولنے. خواتین کو بلایا، بھئی آؤ کچہری کرنی ہے. بیٹھے، ہم بیٹھے، بات ہوئی، یہ بات ہوئی، عورتوں نے مسائل پیش کیے، وڈیرے کی بات کی، یہ کی یہ کی یہ کی. ان سب کی باتیں سن کر ہی ماسی بختاور منگنہار وہاں فی البدی اس موضوع کے اوپر اپنی شاعری تخلیق دیتی تھی، اس کی دھن خود ہی بناتی تھی اور وہیں گانا شروع کر دیتی تھی، اور اس کی پچ یہاں پر ہوتی تھی. یہ ساری جو چیز ہے یہ معجزے کے طور پر ابھر کر آئی کہ اس کلاس کی عورت، اور وہ صرف پاور شو میں نہیں تھی. اور جب اس جدوجہد میں وہ عورتیں جیل میں گئیں تو وہ بخوشی برضا گئیں. انہوں نے خود آ کر گرفتاریاں پیش کی، اور جب ان کی گرفتاری ہوتی تھی، کچھ کتابیں جو ہے اس پر ہے، ادی مریم راہو کی جو ہے وہ بھی جیل کی ڈائری ہے، سندھیانی کی جیل کی ڈائری ہے، وہ تو 1 یونٹ کے زمانے کی ہے. مگر ایم آر ڈی کی جدوجہد میں بھی جو ہماری بہنیں گئیں وہ ہماری انسنگ ہیروئنز ہیں. سورمیاں سندھ کی جو ہے نا، ایک لطیف کی سورمیاں تھیں، ایک یہ سورمیاں بھی ہیں. سندھیانی تحریک نے بھی سورمیاں پیدا کی جو ایم آر ڈی کی جدوجہد میں جیل میں رہیں، اور جیل میں اس طرح سے رہیں کہ وہاں پر بھی انہوں نے مثال قائم کی. جو دوسری پارٹیز کی، پیپلز پارٹی کی خواتین بھی ان کے ساتھ تھی جیل میں، وہ آپس میں لڑتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. تو یہ سندھیانی تحریک کی عورتیں جو ہے ان کی بھی تربیت کرتی تھی، ان کو بھی بتاتی تھی کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے چھوٹی چیزوں پر، یہ ہماری سندھ پر جو ہے وہ بڑا کٹھن وقت ہے، اس میں جو ہے وہ بردباری کے ساتھ سامنے آنا ہے. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. اور جیل کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر جا کر جو مظلوم عورتیں ہوتی تھیں ان کے مسائل پر
جو ہے وہ بات کرنا شروع کی, ان کے مسائل پر جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کیے, اور اس طرح سے وہ سامنے لے کر آئے. اور جس طرح سے ادا وسنت نے کہا نا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس عورت جو سپریس تھی, اس سپریس عورت کو لیڈرشپ دی. اور یہ جو کسٹوڈین پلیس صاحب کے لیے لکھا گیا ہے نا کہ انڈس ریور لینڈ اور لینگویج, اس کسٹوڈین شپ میں عورت اس کے ساتھ تھی. پلیو صاحب جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے تھے بہت ساری چیزوں کو اور بہت سارے تاریخی کرداروں کو, وہ ان کو اپنا استاد مانتے تھے. پلیہ صاحب یہ عورتوں کی جدوجہد کے حوالے سے ایک دو بڑے تاریخی کردار تھے, ان سے وہ متاثر تھے. ایک تو چندر گپت موریہ. چندر گپت موریہ جو ہے وہ ہندوستان کی جو بادشاہت تھی اس کا پہلا بادشاہ تھا موریہ خاندان کا, جس کا کہ پھر جو پوتا تھا وہ اشوک اعظم تھا. جی, اشوک اعظم تھا. تو چندر گپت موریہ کی جو فوج تھی وہ خواتین کی فوج تھی. پلیو صاحب اس کو آئیڈیلائز کرتے تھے. پلیو صاحب ماؤزی تونگ کے پاس جو ہے وہ عورتوں کی جو ہے وہ فوج ہوتی تھی, اور اس فوج کا نام ہوتا تھا بڑے بالوں والی فوج. تو پلیو صاحب کہتا تھا کہ یہ جو میری جو بڑے بالوں والی فوج ہے نا یہ لیڈ کرے گی. تو اس کی وہ پلیو صاحب جو ہے جس طرح سے استاد نے کہا کہ مدر کی بات کی نا, ماں ناول کی بات کی, پلیو صاحب تو اس ساری چیز کا کریڈٹ خود اپنی ماں کو دیتے تھے, اماں لاڈی. وہ ان کو بھی آئیڈیلائز کرتے تھے, کہتے تھے جو میری ماں تھی نا وہ انقلابی عورت ہے. وہ جو ہے اس لیے کہ وہ اس گاؤں کے اندر جو ہے جو سپریس عورت ہے, جس کو اس کا شوہر جوتے مارتا ہے, اس پر وائلنس کرتا ہے, میری ماں اس کے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے کہ جو بھی سپریس کلاس ہے اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. غنڈہ گردی کوئی بھی کرے اور کس لیول پر بھی کرے, وہ چاہے جو ہے وہ ادب میں غنڈہ گردی ہو, وہ چاہے سیاست میں غنڈہ گردی ہو, وہ چاہے یونیورسٹیز میں غنڈہ گردی ہو, پلیو صاحب اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. اور اس پلیو صاحب جس طرح سے انڈس ریور کا ہم ان کو کسٹوڈین کہتے تھے, تو پلیو صاحب جو ہے جس طرح سے انڈس ریور بہتا ہے اپنے اس شان اور مان کے ساتھ اور گجگوڑ کے ساتھ بہتا ہے, تو پلیو صاحب بھی اس طرح سے ہی سندھو دریا کی مانند للکارتے تھے, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے. اور سندھیانی تحریک کو بھی انہوں نے یہ سکھایا. جب سندھ پر کڑا وقت تھا, MQM کے وہ گھیرے میں تھی, ہم لاشیں اٹھا رہے تھے 88 میں, تو پلیو صاحب نے کہا کہ سندھیانی ہم مرد تو کیا, ہماری عورتیں جو ہے وہ بھی جو ہے یہ چیز نہیں برداشت کریں گی. اور پھر سندھیانی تحریک کے دستے نے جو ہے وہ پلیہ صاحب کو سلامی دی تھی. یہ تھا رسول بخش پلی جو. تھینک یو, پھر بات کرتے ہیں. شکریہ. جی بہت شکریہ فضا. ہم اپنے آخری راؤنڈ کی طرف آتے ہیں, اور ہم چاہیں گے جو ہمارے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی پلیو صاحب کے ساتھ بہت کام کیا ہے, تو وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں. ہم چاہیں گے کہ آپ ساتھیوں کو بھی سنیں. جیسا فضا نے کہا, سندھیانی تحریک جیسی تنظیم انہوں نے بنائی, اور جیسا انہوں نے کہا 1983 کی جو MRD کی موومنٹ چلی, تو اس میں کافی سندھی خواتین نے سندھیانی تحریک کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ گرفتاریاں پیش کیں, اور ان کو مارشل لا کی جو ہے وہ سزا بھی انہوں نے بھگتی. لیکن اس چیز نے اس پوری موومنٹ میں جو ہے وہ ایک جان ڈال دی. تو اس کی شخصیت کے بہت زیادہ پہلو ہیں. میں نے کہا رسول بخش پلیو صاحب جیسے شاعر بھی تھے, تو ان کا ایک چھوٹا سا شعر ہے, جہاں کھے ڈیو مبارکوں اسیں پیا کاہیں دا اچوں, جہاں کھے ڈیو مبارکوں اسیں پیا کاہیں دا اچوں,
नवन सुरन सां ज़िंदगी जा गीत ॻाईंदा अचूं, नवन सुरन सां ज़िंदगी जा गीत ॻाईंदा अचूं, हयात जो ही हुकुमात डाहियो पुठाहियो, हयात जो ही हुकुमात डाहियो पुठाहियो, ख़िज़ां खे जो पनाह ॾे सो बाग़ ई उजाड़ियो, ख़िज़ां सां गॾु ख़िज़ां जो घर पिया जलाईंदा अचूं, जहां खे ॾियो मुबारकूं असीं पिया काहींदा अचूं। तो इसमें वो कहते हैं कि जहाँ को मुबारकें दें कि हम आ रहे हैं लेकिन नए सुरों के साथ ज़िंदगी के गीत गाते हुए आ रहे हैं। ये उनकी शायरी है जो कि जोश भी उसमें है, उसमें एक ज़िंदगी की तरफ एक पर्सपेक्टिव है तब्दीली का। मैं वसंत की तरफ आता हूँ। म्यूज़िक की मैंने बात की कि वो म्यूज़िशन भी थे, उन्होंने उसमें भी कंट्रीब्यूशन की। और इब्तदाई ज़माने में जब जी ज़रीना बलोच के साथ उनकी शादी हुई तो वो कहते हैं कि ज़रीना और मैं इनकलाबी धुनें बनाते थे कि इनकलाबी गीत हों। अच्छा, ये पूरी उम्र उन्होंने ये काम किया। काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप हैं, आप नाम सुने होंगे, सुना होगा आपने वाइसेस ग्रुप, वाइसेस ग्रुप। उसके अलावा फिर और उन्होंने ख़ुद अपनी तहरीक में भी काफ़ी ग्रुप जो है ना वो बनाए। तो वसंत हरी एक मिसाल है जो कि मुझे याद है हम 1994 में गए थे पहली दफ़ा वहाँ पे, कोई जश्न लतीफ़ था तो वसंत बहुत छोटा बच्चा था और उसने सुबह नाश्ते पे पलीजो साहब को आके गीत सुनाए। तो उन्होंने कहा आपकी तो ज़बरदस्त आवाज़ है, इसको तो ले आए हैदराबाद, ये तो बहुत बड़ा फ़नकार बनेगा। तो पलीजो साहब ने ख़ुद इन पे भी मेहनत की, इनको भी मोटिवेट किया। हमारी बहुत ज़्यादा बहन अदी फहमीदा बैठी हैं, ये इनकी फैमिली, इनकी बहनें सारी वो माशाल्लाह इतनी इनकलाबी गीत अदी हमी और ये सारी सुनाती थीं। तो हर घर से सिंधियाणी तहरीक से जो है ख़वातीन जो है उन्होंने इनकलाबी म्यूज़िक सुना और वो गांव में जाके मोबिलाइजेशन में जो है पेश करती थी। तो हम वसंत सरी से बात करेंगे इस हवाले से कि ये जो म्यूज़िक का पहलू है, इस पहलू को भी वो इनकलाब के लिए और शऊर के लिए जो है ना वो उस पर काम करते थे। तो वसंत थोड़ा सा हमें बताएं, फिर हम वसंत से कहेंगे कि वो छोटे से दो कोई जो है ना गीत गुनगुनाएंगे भी सही, एक तो पलीजो साहब का, एक कोई उर्दू का। मेहरबानी हुसैन। मेरे ख्याल में सियासी तहरीक जो है, उस सियासी तहरीक में जो सकाफ़त है उसका एक बड़ा किरदार है, और सकाफ़ती रंग है, फ़न है, मौसीकी है, उसका एक बड़ा किरदार है। वैसे हम तो तकरीरें करते तो तकरीरें में वो बात नहीं कर पाते, मगर जो शायर है वो अपनी शायरी में जो बात हम नहीं कर पाते वो अब शायर अपनी फ़न में वो कर पाता है। फ़नकार है जो वो बात करता है, फ़नकार, फ़न का असर है ना समाज में। तो फ़नकार वो शायरी में जब बात करता है तो सारे लोग उसमें झूमते हैं, गाते हैं, साथ मिल जाते हैं, जज्बा हो जाता है, जोश आ जाता है। सही बात है, ये जिक्र करा है हुसैन। पलीजो साहब लोगों को देखते थे, वो उसके पास एक्सरे मशीन थी, पता नहीं क्या था, वो से जैसे देखते थे उसको समझ जाते थे ये बंदा ऐसा हो सकता है, हाँ इसमें ये गट्स हैं। फिर वो उस पे वो काम करता है, वो उसको खुद को पता नहीं पड़ता तो मैं क्या कार्रवाई मेरे पे हो रही है। सो पहले जो पलीजो साहब जैसे मुझे मिला तो मैंने उसके गीत गाए, वो थर पार कर किया कि शायरी थर के बारे में थी, उसने सुना, कमाल कर दिया आपने तो, ज़बरदस्त, ऐसा आपका आवाज़ क्या करके। फिर जो भी प्रोग्राम उसको चले आते थे, चलो वसंत आओ उधर, फिर हैदराबाद, फिर जहाँ प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम, फिर धुनी, शायरी। वो कहते थे शायरी अदब, वो अदब जो लोगों के काम का नहीं है उसको क्यों बढ़ाते हो, जो फन, जो शायरी, जो मायूसी फैलाए उस शायरी को उसको गाओ नहीं। और जो धुन आप पेश करते हो, और धुन में है, शायरी में जोश, वलवला, और आप धुन वैसी दे रहे हो जैसे उस वलवला उस आप बॉडी लैंग्वेज में ज़ाहिर ही नहीं होता, तो वही धुन ना बनाओ। वो अगर कभी कहीं अगर मौसीकी में कोई शेर सुनने के लिए बात करते थे तो हम जब गाते थे उसमें अगर उस मौसीकी जो उसका जो इल्म था या उसके अंदर जो फिक्र था, उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको साथ नहीं देती या धुन उसको साथ नहीं देती, वो कहते थे नहीं इसको बंद करो और फिर दूसरा कलाम गाओ। वो जो हम मूड बना के बैठे थे तो ये शायरी को हम गाएंगे और पलीजो साहब को पसंद करें, वो कहा नहीं ये काम का नहीं है, ये ऐसी शायरी नहीं, ये इस शायरी की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ वो शायरी गाएं, लोगों को जज्बात दें, लोग बढ़ने के लिए आगे आएँ, वो शायरी बताओ। कई ऐसे मिसाल, कई ऐसे यादें। फिर मुझे याद है मैं पहले हैदराबाद में, फिर मुझे पलीजो साहब के घर ही रहा।
رات کو شاعری دیتے تھے یہ اس کو بند سلیکٹ کرتے تھے. وہ شاعری کا جو بند کام کا نہیں ہوتا اس کو کاٹتے تھے, یہ نہ گاؤ. جو کام کا ہے اس کو سلیکٹ کر دیتے. پھر اس کی دھن 1 2 3 4. پھر یہی پلیے صاحب کا جو تھا صبح, اور پلیے صاحب اوپر پلیے صاحب رہتا تھا, نیچے انٹرکام لگا ہوا تھا, تو نیچے رات کو دیتا تھا یہ شاعری آپ کی دھن دینی ہے, اور دھن دے کے صبح میں اٹھوں گا تو پہلے یہ ناشتے میں آپ کی یہ شاعری میں سنوں گا. وہ صبح وہ انٹرکام کی آواز آتا, ٹرن آواز چلے آؤ, یہ شاعری جو رات کو بتائیے اس کا ابھی تو دیے نہیں دیے. پھر وہاں وہ اوپر یہاں سے انٹرکام پہ چلتی تھی, پسند آتا تھی, زبردست آ گیا, ٹھیک ہے, پھر نیچے چلے آتا تھا. پھر وہ شاعری اگر کسی بندے کی پرورش کرنی ہے نا, تو شاعری اگر دھن اچھی ہو گئی تو کیا کرتے تھے, ہاں چل یہ تو زبردست ہے. پھر وہاں وہ فون ملاتے تھے, ابراہیم جویل صاحب کہاں ہیں, آج رات کو کچہری کریں گے. جامی صاحب کہاں ہیں, کچہری کریں گے. وہ سارے دوست شام کو آ جاتے, آج وسنت نے یہ دھن دیے سنو. آج سارے لوگ آ گئے. اب شاعری وہ دھن جو دیے وہ سنتے تھے, سب سن کے جب دیتے تھے اس کے بعد پلیس صاحب کھڑا ہوتا, او کمال ہو گیا, سلوٹ کرتے, ٹھیک ہے. اس کے پیار کرنے کا عجیب انداز تھا, اور جراب کرتے تھے وہ, اس کا عجیب انداز تھا. وہ جب جرا کرتے تھے تو رونا آتا تھا, جب پیار کرتے تو فخر محسوس ہوتا تھا. کیا صحیح. ایسے کئی اس کے یادیں, اس یادیں کو بات نہیں کرتے. میرے خیال میں اس نے سمجھا اس سماج کی ایجوکیشن کیسے کرنی ہے. اس سماج کو ایجوکیشن کون کون کی باتیں, کون کون کے لوکل وزڈم, کون کون کے لوکل فکر, کون کون کے لوکل باتیں جو مجھے سپورٹ کرے گی, اس کے انقلابی تحریک کو جو سپورٹ کرے گی, اس کو آگے لانا ہے. اس میں وہ لطیف کو آگے لے کے آئے. پر لطیف کی سور میں وہ سوئنی, اور سوئنی کا جو کردار ہمارے سماج میں اس کو اچھا نہیں کہتے. پھر پلیو صاحب وہ سوئنی کا جو شعری لطیف کی وہ بتاتے تھے, سسوئی کیسے, مومل کیسے, ماروی کیسے وہ اپنے وطن سے محبت کرتی ہے, اپنے لوگوں سے محبت کرے, اس کو بتاتے. جشن لطیف ہوتے تھے. جو چیز کی کسی چیز کی نفی کرنی ہے نا, تو نفی کرنے کے لیے کیا کریں. ویسے اگر کوئی بات کریں, چلو ٹھیک ہے یہ دنیا ہے, اس دنیا میں کیا ہے, تو اس کو رد کیسے کریں. تو رد کرنے کے لیے پلیو صاحب ڈھونڈتے لیتے تھے, کوئی شاعری ڈھونڈتے رہتے. اگر کوئی چیز مل جاتی تھی, کہیں کسی کتاب میں مل جاتی تھی, تو اس کو لے کے آتے تھے, پھر اس کو ریپیٹ کرتے تھے. مجھے یاد ہے ہم جاتے تھے جشن کبھی لطیف کا پروگرام ہوا, پھر پلیو صاحب نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا, جشن کبیر, جشن میرا. وہ اکثر پروگرام ہوتے تھے ہمارے جو اقلیت برادری تھے اس میں ہوتے تھے, سب سندھی سماج کے لوگ آتے تھے. اب وہ جو ہے دوسری دنیا ہے, وہ سرگ ہے, اس کو نفی کیسے کریں. پھر وہاں شاعری چلتی تھی, میرا من پوپٹ بھیا اڑ چڑھا آکاش, سرگا پوری سونی دیکھی. اس کو رد کریں تو کیسے کریں. وہ میرا من پوپٹ بھیا آکاش میں چلا گیا تو سرگا پوری سونی دیکھی, وہاں تو کچھ نہیں ہے. صاحب سنتوں کے پاس ایک کہوں تو ہے ہی نہیں, دوجا کہوں تو گار, جیسا ہے تیسا رہے, یہ کبیرہ بیچار. اس قسم کی شاعری کے ذریعے وہ اس چیزیں کی نفی کرتی تھی جو اس سماج کو ضرورت جس کی نہیں تھی. اسی حوالے سے جو لوکل وزڈم تھے اس میں وہ کوشش کرتی, اس کی ہر کچہری میں شاعری موسیقی وہ چلتی رہتی تھی. ہر پروگرام اس میں وہ یہ کلچرل رنگ ہوتا ہی تھا. اس میں کلچرل رنگ میں وہ عورتوں کو آگے لے کے آتے تھے. ٹیبلا, وہ ہماری سندھیانی تحریک کی گرلس اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن, اس کی جو بچیاں تھیں وہ اس کی اسٹرگل وہ ٹیبلا کرتی تھی. اس حوالے سے آہستہ 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 ایسا سماج, ایسی پولیٹیکل کلچر پیدا کیا سندھ کے اندر, ایسا پولیٹیکل کلچر پیدا کیا جو آج وہ بھی مجبور ہیں, جو روجت پرست قوتیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی اب یہ جو لڑکیاں یہ عورتیں لے کے کو مظاہرہ کرتے ہیں, ہم اپنی لڑکیاں لے کے آئیں گے. یہ کلچر اس نے یہ کلچر ایسا مجبور کیا, ایسا ایڈاپٹ کیا, وہ مجبور ہو گئے تھے یہ اس کا کاپی کریں, اس کے ساتھ چلیں, نہیں چلیں گے تو ہم پیچھے رک کے جائیں گے. اور وہ کلچر پلیو صاحب نے ایسے دیا. میرے خیال میں ہر کسی سماج میں, جیسے دنیا کے انقلابات کو پڑھتے ہیں, یہ چائنا والا انقلابات, اس میں ماؤ زے تونگ میں وہ سن یات سین کے جو پوائنٹس تھے اس کو اٹھائے. نادرن کوریا کا ریولوشن تھا, اس میں اس جوچی کی فلسفی کو اپنائے. پلیو صاحب جو لوکل وزڈم تھا اس کو ساتھ لے کے آئے,
اور اس کے ساتھ اس کو اسی سماج کی اس کی آبیاری کی, اس کے ذہنوں کی آبیاری کی, شاعری کے ذریعے, فن کے ذریعے, ادب کے ذریعے اس نے آبیاری کی, اور اس سماج کو ایسے آج جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں, اس قسم کا سماج اسے بنانے کے لیے, اس کو ہم کہتے ہیں سماج میں کافی ایسے تضادات ہیں جس تضادات کو اس نے ختم کر دیا, اس بیماری کو اس کو ختم کر دیا. باقی جو تضاد آتے ہیں, جو سماج بنانے کی جو تضاد آتے ہیں, جس میں انسان تو ایسا پیدا کر دیا, ایسا انسان بنا ڈالے, اب جو دوسرا سماج بنانا ہے اس میں کچھ چیزیں رہ گئی. باقی کافی سارے جو ہیں, بچی کو بات کرنے دیتے تھے ہمارے سماج میں, بچے سے بات نہیں کرتے تھے. اب وہ بچہ کیا لیڈنگ کرتا ہے, بچہ وہ تقریر کرتا ہے, بچہ جو آئیڈیا اس کا بچہ جو دیتا ہے اس کو ہم سنتے ہیں, اور عورت کو ہم سنتے ہیں, اس کو لیڈنگ سنتے نہیں ہیں, اس کی لیڈنگ کے پیچھے ہم چلتے ہیں. وہ جو کام کرتی ہے, وہ جو رائے دیتی ہے, اس کے پیچھے ہم چلتے ہیں, اس کی رائے کی اور قدر ہوتی ہے. ایسے سماج بنانے میں پلیو صاحب کا جو کردار تھا, میرا خیال میں یہ ایک ایسی شخصیت جس کو ایک علاقے میں, ایک صوبے میں اسی کو سوچنے کی بات نہیں ہے. جہاں جہاں یہ سارا سماج ہے, جہاں جہاں اس قسم کے تضاد آتے ہیں, اس سماج میں پلیے صاحب کے اس علم, پلیے صاحب کی اس اسٹریٹجی, اس حکمت عملی کو اگر ہم اپنائیں, دنیا میں جہاں جہاں سماج ہے اس کی حکمت عملی کو اگر ہم اپنائیں, اور جو اسٹریٹجی کے حوالے سے سندھی سماج کی آبیاری کی, اس کے ذہنوں کی آبیاری کی, اس کو اگر ہم اپنائیں تو میرا خیال ہے یہ سارا سماج جو بہتر ہو سکتا ہے. گنگنا کے سنائیں, وہ سندھی میں ہو اردو میں ہو؟ ہاں, یہاں سے, ہاں, میرے خیال میں استاد بخاری کی شاعری ہے, اس کو میں سناؤں. استاد بخاری کی شاعری ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ سسوی, اپنے آپ کو اگر میں سسوی بلاؤں تو پہلے یہ مینڈیٹری ہے, یہ کام کرنا چاہیے, اس کے بعد میں سسوی بلاؤں. پہلے کیا کریں, اپنے جو دشمن ہے اس دشمن کو ہم تکلیف دیں, اس کے بعد ہم یہ بنانے کے سسوی بلانے کے لیے میں لائق ہوں. پہریں ہوتا پچھایا پہریں ہوتا پچھایا ڈاگھا دیر ڈکایا ڈاگھا دیر ڈکایا سسوی پوئے سڈایا. پہریں ہوتا پچھایا پہریں ہوتا ڈنڈا باٹا کرڑ کہو جا ڈنڈا باٹا کرڑ کہو جا نیرا نانگ نچایا نیرا نانگ نچایا سسوی پوئے سڈایا. پہریں ہوتا پچھایا پہریں ہوتا سر تیوں گڈ جو گڈجی گرجو سر تیوں گڈ جو گڈجی گرجو وण واک وجایا وण واک وجایا سسوی پوئے سڈایا. پہریں ہوتا پچھایا پہریں ہوتا پچھایا. حق ऐं सच जी बात बुखारी حق ऐं सच जी बात बुखारी حق सच हुल हुलाया حق सच हुल हुलाया ससुई पोए सॾाया. پہریں ہوتا
پچھایا پہنی. یہ جو ایجوکیشن کرتے تھے, جو ریولوشنری ہے, جو سسوی ہے, ریولوشنری اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ریولوشنری ہوں, میں کامریڈ ہوں, تو یہ مینڈیٹری کام کرنا ہے آپ. تو ریولوشنری ہونے کے لیے آپ اپنی محبوب کو, اپنے ہوت کو, اس کی پوچھ چھاپ کرو, اس کے پیچھے بھی جاؤ, اس کے جانے کے پہلے کیا کرو, اس کے جو دشمن ہیں, منزل کے پھر دشمن, اس دشمن سے سب لڑائی کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ. اس کے بعد یہ آپ کامریڈ بلاؤ اور اپنے کو ریولوشنری بناؤ. مینڈیٹری اس کی جو ہے نا, وہ یہ کہتے تھے پلیو صاحب, ایسے وہ ایجوکیشن کرتے تھے. کامریڈ کی کیا, کامریڈ کیسے ہونا چاہیے, مرسمانو کیسا ہونا چاہیے, وہ پلی صاحب کی ایک شاعری, مرسمانو کیسا ہونا چاہیے, بندہ کیسا ہونا چاہیے, ریول سچو پرسم ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. وسنت نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے جو میوزک والی سائڈ تھی اس میں نے بات کی کہ پلیو صاحب نے. ہم 2 دن پہلے کچھ سرائکی دوستوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی اچھی ایک بات ان کو یاد تھی. انہوں نے کہا میں بچہ تھا, میرے والد صاحب کے پاس پلیو صاحب آئے تھے, تو وہاں پہ نا کافی سرائکی شاعر آئے, تو انہوں نے کہا کہ وہ سرائکی شاعری جب انہوں نے کہی تو پلیو صاحب نے کہا یار یہ سرائکی شاعری میں رونا دھونا بند کرو, کوئی جذبے والی جو ہے نا وہ شاعری آپ کریں. سرائکی شاعری جو ہے نا ساری رونے دھونے پہ مشتمل ہے. تو وہ یاد کر رہے تھے اس چیز کو. تو یہ ایک انداز تھا واقعی پلیو صاحب جو ہے وہ جو میوزک میں یا شاعری میں ایسی چیزیں ہیں جن کا سماج کے ایک ساتھ تعلق ہے اور سماج کی تبدیلی میں رول ادا کر سکتے ہیں, اس پہ انہوں نے کام کیا. فضا میں آپ کی طرف آؤں گا, پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا آخر میں, کیونکہ ثقافت کی بات چل رہی ہے. تو میوزک کے ساتھ پلیو صاحب نے ایک ثقافتی انقلاب بھی اپنی پارٹی میں لائے اور ثقافتی تحریک کے ذریعے انہوں نے سجاگی پیدا کرنے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے کہ آپ نے 1994 میں ایس جی ایس او نے, سندھیانی تحریک نے ایک بسنت ہال میں کانفرنس کی تھی اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ تھیٹر پیش کیا تھا. اس سے پہلے بھی جب ادی ممتاز نظامانی سندھیانی تحریک کی صدر بنی تھی تو دو سومروں کا موت جو پلے جی, تو وہاں پہ بھی وہ جو ہے سندھیانی تحریک کی بہنوں نے, ادیوں نے جو ہے نا وہ وہاں پہ تھیٹر پیش کیا تھا. تو وہ ٹیبلوز کے ذریعے, تھیٹر کے ذریعے, آرٹ کے ذریعے بھی اس پوری موومنٹ کو جو ہے وہ لے کے چلتے تھے. تو وسنت کی کنٹینیوٹی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو کیسے دیکھا؟ بہت شکریہ حسین. لطیف سائیں کا ایک بیت ہے, ویہے منجھیں وگ کھتوری ڈار چرے. وہ جو اس کا اونٹ ہے وہ اس کے کیریکٹرسٹکس بتا رہا ہے کہ جو میرا اونٹ ہے وہ اپنے پورے وگ کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو بیٹھتا ہے, کھتوری ڈار چرے, مگر جو وہ چرتا ہے اس کا جو چارہ ہے وہ خوشبو والا چارہ ہے. ویہے منجھیں وگ کھتوری ڈار چرے, ماں مجھے کرہے پسے پگ ملگ. جو میرا اونٹ ہے, میرا کرہا ہے, اس کے پیروں کے نشانوں پر نہ جانا. جگ سی جہڑو جگ پرہیے سی ہت چرے. جگ کے ساتھ تو جگ جیسا نظر آئے گا, مگر اصل میں یہ صرف منہ سے نہیں کھاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنے دل سے کھاتا ہے. اس کے یہاں دوسری چیزیں ہیں. تو اس طرح سے لطیف جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے ہیروز کے کیریکٹرسٹکس بتائے ہیں. لطیف کا جو ہیرو ہے وہ صرف لوگ نہیں ہیں, ہیروئنز نہیں ہیں, جانور بھی اس کے ہیروز ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس میں بتاتا ہے. پلیو صاحب نے لطیف کو انٹرنلائز کیا بہت گہرائی میں جا کر. اس پر الگ ایک تھیسس لکھنے کی ضرورت ہے کہ پلیو صاحب اور لطیف, اس پر ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو مثال ہے تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, پلیو صاحب کے یہ مزاج میں چیز تھی. وہ پڑھتے تھے, دیکھتے تھے, سوچتے تھے, پھر اس کو انٹرنلائز کر کے لوکلائز کرتے تھے. تو چونکہ اس وقت جو ہے وہ چین کا جو ریولوشن تھا
وہ زیادہ ایشیا میں جو ہے اس کی بات زیادہ تھی. تو پلیے صاحب نے کارل مارکس کو بھی پڑھا, اینگلس کو بھی پڑھا, لینن کو بھی پڑھا, ہوچی من کو بھی دیکھا, مگر جو زیادہ پلیے صاحب کے اوپر اثر انداز تھا وہ ماؤزی تونگ اور چائنا کا انقلاب تھا. چونکہ چائنا ایشین کلچر کے اس میں ہے تو ہماری چیزیں ان سے زیادہ الائن ہیں. تو پلیے صاحب نے دیکھا کہ چائنیز کلچر میں, چائنیز ریولوشن میں جو کلچرل ریولوشن تھا وہ بہت اوور ویلمنگ تھا. تو پلیے صاحب نے دیکھا کہ ہمارے سندھ کے اندر, ٹھیک ہے, کس طرح سے اس کلچرل ریولوشن کو, کلچر ثقافتی انقلاب کو ہم اپنے انقلاب میں الائن کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو, اور اس ساری چیز کو وہ لے کر آئے. پھر وہ یہی ہے کہ سندھیانی تحریک, پھر ایون جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی سجاگ بار تحریک, وہاں سے بچوں کی بھی تربیت ہوتی تھی, سجاگ باروڑیوں, پھر ٹیبلوز کرنا, پھر تربیت پلیو صاحب خود کرتے تھے. یہ بڑی ایک زبردست بات ہے. ایون جو ٹیبلوز کی تیاری بھی ہے وہ پلیو صاحب خود کرواتے تھے. اور جس طرح سے وسنت نے کہا کہ پلیو صاحب جو ہے وہ بندے کی جو ہے بندے کی تربیت کرتے تھے. عوامی تحریک, سندھیانی تحریک, سجاگ بار تحریک, SGSO, SST, شاگرد, ہم سب ان کی شاگرد کی تحریکوں میں سے نکلے ہوئے ہیں. تو ایک ایک بندے پر پلیو صاحب کا کام ہوا ہے. جس بندے سے میرے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا تو میں تو کہوں گی کہ پلیو صاحب نے تو میری تربیت کی, وسنت کہے گا کہ تربیت ہی میری کی, حسین کہے گا کہ نہیں اس نے تو میری تربیت کی, مگر اس نے ہر ایک کی تربیت کی اور ایک ایک پر تربیت کی اور اسپیشل تربیت کی. اس کو پتہ تھا کہ وسنت کی خصوصیات کیا ہے تو اس کو اجاگر کیا کہ وسنت کے اندر فنکار ہے, مگر فضا کے اندر ایک نریٹر ہے, ایک اوریٹر ہے. تو مجھے تو اٹھتے ہی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ بہت اچھی تقریر کر سکتی ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. پلیے صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ 94 کا زمانہ تھا, میں انٹر میں پڑھتی تھی. پلیو صاحب میرے بابا کے استاد تھے, گھر آتے جاتے تھے, نسیم نگر میں آ کر رہے. تو پلیو صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ سندھ یونیورسٹی میں ہم جو ہے وہ ایک تقریری مقابلہ رکھ رہے ہیں, شاہ کی سور میں شاندار ہیں یا شاہ کے سور میں شاندار, تو تم اس میں پارٹیسپیٹ کرو گی؟ میں نے کہا میں نے تو کبھی تقریر کی نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقریر کیسے کرتے ہیں, لکھتے کیسے ہیں. کہا لکھ کر میں دوں گا, تیاری بھی میں کرواؤں گا, تمہیں صرف کرنی ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کرتے ہیں. میں نے تو ایسے شغل میں کہہ دیا, ہاں ایسے بچے ہوتے ہیں نا, ہاں بھائی مزہ آئے گا. تقریر تیار ہو گئی. مجھے لطیف کے بیت اس انداز میں پڑھنے ہی نہیں آتے تھے, پڑھنا پلیے صاحب نے سکھایا. روز پورا ایک مہینہ ہم نے اس تقریر کی جو ہے وہ تیاری کی. تیاری کیا تھی؟ میں نے تو پلیے صاحب کو جو ہے وہ پیروڈی کی, جس طرح سے وہ ڈیلیور کرتے تھے میں بھی اسی طرح سے ڈیلیور کرتی تھی. پھر جو ہے وہ جب تقریری مقابلہ ہوا اور میں نے وہاں تقریر کی تو پلیے صاحب نے اس لیے بھی مجھے تیار کر دیا تھا کہ اگر تم بیچ میں بھول جاؤ کہیں, ٹھیک ہے, تو مہربانی کر کے GSN کر کے نیچے آ جانا, ٹھیک ہے, زیادہ وہ کرنے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. اور ہوا بھی یہی کہ میں بیچ میں بھول گئی. تو جو یہ پورے جو ہے SST کے ہاں جو یہ سارے تھے نا وہ ہو کرنا شروع ہو گئے. اچھا میں تھینکس کر کے نیچے اترنے ہی والی تھی کہ اچانک جو ہے وہ مجھے واپس یاد آ گیا. تو پھر میں نے اس میں صرف ایک کنیکٹنگ جو جملہ تھا نا وہ اپنی طرف سے لگا دیا کہ آگے بھی جو ہے وہ سونی کی روداد بھی سنو, صرف ہو کر رہے ہو. پلی جو صاحب اس جملے پر جو ہے انہوں نے کہا بس کمال ہو گیا. پھر تو خیر آئے ون فرسٹ پرائز, آپ تھرڈ آئے تھے حسین. تو پلیے صاحب نے کہا کہ یہ جو فل بدی تم نے کہا یہ تمہاری لیڈرشپ کوالٹی ہے, اب تمہیں لیڈر بننا ہے, اب تمہیں لیڈ کرنا ہے, اب شاگرد سیاست کو لیڈ کرنا ہے. اور پھر پلیے صاحب نے کہا کہ اب لکھو
میں نے کہا کیسے لکھتے ہیں؟ کہا لکھو کچھ بھی لکھو. میں نے کہا علم کس طرح سے, وہ پلیے صاحب کے ساتھ جو بیٹھتے تھے گپ شپ لگاتے تھے نا کہ علم کس طرح سے ہونا چاہیے, ہمیں یونیورسٹیوں میں تو یہ نہیں پڑھاتے. تو میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھ ڈالا, پلیے صاحب کے پاس بھیجا. پلیے صاحب نے اس میں کچھ بھی چینج نہیں کیا, صرف کہا کہ زبردست ہے, نیچے میرا نام لکھ دیا فضا قریشی. مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنا کیا ادبی نام لکھوں, اور اس دن سے پھر میں فضا قریشی ہی کوٹ کرتی ہوں کہ وہ نام پلیے صاحب کا ہی دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ فضا قریشی. تو جو ہے وہ پھر اس طرح سے انہوں نے تربیت کی, لکھنا سکھایا. کتابیں میں پہلے سے ہی پڑھتی تھی, مگر انہوں نے بتایا کہ کون سی کتابیں پڑھو, کس طرح سے پڑھو. اور پھر جو کلچرل انقلاب کی بات تھی, انہوں نے کہا جتنا آپ اپنے کلچرل انقلاب کو مضبوط کرو گے, آپ کی جو انقلابی تحریک ہے وہ اتنی مضبوط ہوگی. کیوں؟ انہوں نے کہا ہم جو ہے نا تقریر کرتے ہیں, 1 گھنٹہ بکواس کرتے ہیں, 2 گھنٹے بھی بکواس کرتے ہیں. جو شاعر ہے نا وہ 4 لائنوں میں وہ ساری بات کر دیتا ہے, اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا یہ آرٹ اور کلچر, یہ آرٹ کی طاقت ہے. تو آرٹ میں جو طاقت ہے اس طاقت کو موبلائز کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے تھا. جی جی بہت شکریہ. بالکل اسی طرح سے انہوں نے ایک ثقافتی انقلاب جو ہے اس کو پوری پارٹی کے ذریعے سندھ کے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ پہنچایا, اور وہ ایک لازم و ملزوم جو ہے وہ حصہ تھا. میں اب ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا, اور اس کے بعد ہمارے کچھ ساتھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی پوچھیں گے. ہمارے پاس پلیے صاحب کی سالگرہ پہ کیک بھی موجود ہے, ہم کیک بھی کھائیں گے. تھوڑی دیر میں کیک کٹنگ بھی سیریمنی ہوگی, اور ٹائم ہوگا تو ہم وسنت سے ایک اور گیت بھی سنیں گے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جیسے فضا نے کہا, لطیفیات میں بھی پلیو صاحب کا ایک بہت بڑا کام ہے. سندھ کے گاؤں میں ایک زمانے سے انہوں نے جشن لطیف کی ایک پوری تحریک شروع کی تھی, اور گاؤں گاؤں میں جا کے, شہروں میں جا کے, یونیورسٹیوں میں جا کے, ہم نے بھی خود یونیورسٹی میں ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا. تو وہ لطیف کا جو کی شاعری میں جو ایک انقلابی پہلو ہے, ایک طبقاتی پہلو ہے, اس پہ بہت زیادہ انہوں نے بات کی, اور انہوں نے لوگوں کو اس پہ سمجھانے کی کوشش کی. اور جس طرح کہتے ہیں کہ سائیں جی ایم سید نے صوفی کے بعد لطیف کو ایک سندھ دوست شاعر کی حیثیت سے پیش کیا, تو پلیو صاحب نے ان کو ایک انقلابی شاعر کے طور پہ پیش کیا. تو آپ اس کے حوالے سے اپنی یادیں شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. مہربانی. یادیں تو نہیں, باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں, اور باتیں ہو بھی چکی ہیں اچھی خاصی. تھوڑی اس میں اضافہ کروں, کیونکہ آپ میری عمر کے حوالے سے دوسری نسل کا کافی فرق ہے آپ اور ہمارے درمیان. تو جس طرح چائنیز کلچرل آپ نے ریولیوشن کی بات کی, اسی طرح فرینچ کلچر, اسی طرح رشیا کے انقلاب میں بھی ادب کی بہت کنٹریبیوشن رہی. ادب, ثقافت, روایتیں, موسیقی سندھ میں بھی ایسا رہا. یعنی حیدر بگ جتوئی سول سرونٹ, بیوروکریٹ, انقلابی لیڈر, لیکن شاعر. جیے سندھ جیے سندھ جام محبت پیے سندھ. انہیں پتہ تھا کہ ان لوگوں میں کس طرح ثقافت, کلچر اور ان کی روایتوں کا کس طرح ہوتا ہے. اسی طرح اگر پیغام لطیف جی ایم سید نہ لکھتے تو آج سندھ کو, جس طرح آپ نے کہا, سندھ کی وہ شناخت, وہ ترقی پسندانہ شناخت, ورنہ شاہ لطیف کہیں پیر یا کہیں صوفی کے طور پر اس کو لوگ دیکھتے ہوتے. تو اس انداز سے سندھ میں اسی طرح جو بھی تحریکیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ کلچر, ثقافت, یہ گانے, یہ موسیقی چلتی رہی. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں, مہاتما گاندھی کے پیچھے بھی ایک بہت یہ ایک سرکل ہے. چین کا آپ نے خود مثال دیا, ادھر کاسترو کی اسٹرگل میں دیکھیں موسیقی, سائپرس کی اسٹرگل میں دیکھیں شاعری, موسیقی, شاعر ساتھ ساتھ چلتے رہے. رشین انقلاب میں شولوکوف, اولوف, بہت سے نام آپ کو ملیں گے جو ان کے ساتھ میں. یعنی یہ اب یہ دور ہے جو اب موجودہ دور میں ہمارے سیاستدان سمجھیں کہ وہ نسل ختم ہو گئی. وہ آخری نسل تھی پلیجو صاحب تک اور زیادہ سے زیادہ بے نظیر تک. اب تو لوگ ایسے ہیں ہی نہیں جو تاریخ پڑھیں,
ثقافت کو سمجھیں، شاعری اور موسیقی کے اثرات کا ان کو اندازہ ہو، بہت کم ہو گیا ہے. لیکن بہرحال پہلے ایک یہ روایت تھی، اور میں نے وسنت کو کل اور آج 2 مرتبہ سنا ہے، اور یہ میرے لیے پہلی مرتبہ ہے. میں نے ان کو پہلے نہیں سنا، نام سنتا رہا ہوں لیکن پہلے سننے کا موقع نہیں ملا. مجھے بھی یہ ایک تھوڑی سی خوش قسمتی سمجھیں یا جہاں ذکر کرنے کے لیے ایک شیخ ایاز کا گیت، میں نے بھی شیخ ایاز، جویو صاحب، صبح گیان چندانی اور پلیجو صاحب کے ساتھ محفل میں ایسے گنگنایا تھا، تو وہ بھی مجھے اچھا ایک تجربہ ہے. میں نے گا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں. پھر تو اس کو ہم گاتے رہے، پھر وہ ہم تو اپنے حساب سے گاتے تھے. پھر ایک مرتبہ شفیع فقیر کو تھوڑا بتایا کہ یار یہ ہے، پھر شفیع فقیر نے اس کو بڑے اچھے انداز سے سورٹ میں گایا ہے. تو بہرحال بات یوں ہے کہ ڈراہو ان سماج کے جو نئے سماج کے، یہ ایک سلوگن تھا. اور پلیجو صاحب کی شاعری کے آپ جس پوری نظم سنا دی، میں اس کے ٹکڑے سنا تھا جو نعرے بنے، یعنی وہ نظمیں، وہ گیت جن سے ایک ایک لائن ان کا نعرہ بنتا گیا. یہ آفاقی شاعر کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کی جو لائنیں ہیں، بیت ہیں یا ان کے 2 ٹکڑے ہیں، وہ صدیوں تک زندہ رہیں. اور یہ اسی طرح آج بھی وہ اس طرح رہتی ہیں. تو اسی طرح بہت سے حوالے سے ہیں. جس طرح شیخ ایاز کی شاعری ہے، تو باقی جو آپ نے کہا کہ پلیجو صاحب نے ان کو انقلابی کے طور پہ پیش کیا، تو شاعروں کے ساتھ یہ مصیبت ہے. ہم ادبی سنگت کی میٹنگس جب ہوتی تھی اور لوگ اس میں شاعری پیش کرتے تھے، تو کبھی کبھی شاعر کہہ دیتا تھا کہ جس طرح آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے، میرا یہ مقصد کبھی نہیں تھا. تو اکثر یہ ہے، انور پیرزاد جب شاہ لطیف کی تشریح لکھتا ہے تو وہ اسے ایک کمیونسٹ اور کامریڈ کے طور پر پیش کرتا ہے. اسی طرح پلیجو صاحب اپنے انداز سے اس کی تشریحیں وہ ڈھونڈ کے، اسی طرح جیم سید نے اپنے انداز سے جو جہاں چیز کام کی تھی اس کو وہیں انہیں پہ استعمال کیا. اسی طرح ہم لوگ بھی جب کلاس لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس شعر کو کس وقت کس کے لیے استعمال کریں. تو یہ سارا شاعروں کے ساتھ یہ رہی ہے. اور لیکن یہ بری بات نہیں ہے، شاعر تو اپنی بات کہتا ہے، باقی سمجھنے والے اس کو اپنے انداز سے سمجھیں. ایک مرتبہ پیر رستم الدین راجدی نے 78 کی بات ہے، کہیں پہ تقریر کی کہ سچل شاہ لطیف سے بڑا شاعر تھا، لیکن بدقسمتی کہ شاہ لطیف کو سچل کو گربخشانی نہیں ملا. اگر سچل کو گربخشانی مل جاتا تو اس قسم کے لوگوں کی ہوتی ہیں کہ بھائی پیر کو مرید بناتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ضرورت تھی ثقافتی تحریکوں کی، ثقافتی، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی تھیں کہ لوگ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے، پھر شاعر کے منہ سے کہلواتے تھے. یہ جو بزم صوفیائے سندھ یا جس میں پلیو صاحب سیکرٹری کے طور پہ کام کیا، یہ سارا اس سلسلے کی کڑیاں تھیں کہ جو بات آپ ڈائریکٹ نہ کر سکیں تو وہ شاعر، اور شاعر نے کیا بات کہی ہے. اب اس کو وائنڈ اپ کرنے کا آخری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ جو گیت ہے اس کے تھوڑے سے ہاں، لیکن میں وہ گیت کے انداز سے نہیں، میں صرف آپ کو انداز سے، کیونکہ اور یہ اسی میں ہے. مجھے تو کمال کا لگا کہ استاد بخاری کا آخری شعر اور اس گیت کا آخری شعر جیسے برابر ہیں. یہ ویسے شفیع فقیر نے گا کر اس کو بہت ہی مشہور بنایا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا سنا ہوا ہو. کاریت نہیں رات نہیں آن اساں کان، کاریت نہیں رات نہیں آن اساں کان، جی پریت پرانی نہ تھے وار نو واو. کوئی نئی رسم، کوئی نئی رات ہمارے لیے لے آؤ، کہ یہ محبت پرانی نہ ہو، کوئی ایسا چرخہ چلاؤ. تو نہ ہے تہی چنگ چڑھو چندر نگیسا، اسی رمئی آؤ ہلی آؤ ہلی آؤ. تو نہ ہے تہی چنگ چڑھو چندر نگیسا، اسی رمئی آؤ ہلی آؤ ہلی آؤ. کاریت نہیں رات نہیں آن اساں کان، کاریت نہیں رات نہیں آن اساں کان،
जीअं प्रीत पुराणी न थिए वार नओं वार सीर मुई आओ हली आ तू नाहे तही चंग चढ़ो चंड न जे सा सीर मुई आओ हली आ मां आग बिहां राग बिहां जाग बिहां मां आग बिहां राग बिहां जाग बिहां सच्चू भी संदम संग भिटाई भी संदम भा सीर मुई आओ हली आ तू नाहे तही चंग चढ़ो चंड न जे सा सीर मुई आओ हली आ कर जान बि कुर्बान मुड़ी मोट न चारण कर जान बि कुर्बान मुड़ी मोट न चारण इंसान ते ईमान रखी चंग खणी आ इंसान ते ईमान रखी चंग खणी आ आख़िरी आहे शेख साहब जन जेको हक़ वारी ॻाल्हि मूं सिंध ॾिठी हिंद ॾिठी सच चवण लाइ मूं हिंद ॾिठी सिंध ॾिठी सच चवण लाइ हिकु शेख अयाज़ आहे ॼणियो ॿियो न किथे मां सीर मुई आओ हली आ माफ़ कजो वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में रसूल बख्श पलीजो साहब को जो बेहतरीन ट्रिब्यूट है वो ये है, वो इस किस्म की महफ़िलें, म्यूज़िक, शायरी उनकी पसंदीदा चीज़ थी और हमेशा वो इसको एंजॉय करते थे और इन महफ़िलों में वो चाहते थे कि इस तरह की बात हो। जी जी। और उनके जो बिल्कुल आखिरी दिन थे उसमें भी वो मौसीकी के साथ रहे। जी। जिस तरह से शाह लतीफ़ जो है उसने दम जो है वो उसी तरह से दिया था कि वो मौसीकी की नशिस्त से उठकर और फिर अपने हुजरे में जाकर उन्होंने दम दिया। पलिए साहब का भी बिल्कुल यही सीन था। 2 दिन वो आखिरी 2 दिन सिर्फ मौसीकी के साथ रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अगर कोई साथी जो है वो थोड़ा हेल्प करे माइक लेके, तो हाल में हमारे जो साथी हम चाहेंगे कुछ दोस्तों से उनके भी कमेंट सुने और उसके बाद हम केक कटिंग की बाकायदा तकरीब करेंगे। जी तारिक साहब। जी थैंक यू। बुनियादी तौर पर पलीजो साहब का देखिए, आपने जो टाइटल दिया हुआ है रिवर, लैंड, लैंग्वेज, ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि रिवर जब इंडस सिंधु बहेगा तो ज़मीनें आबाद होंगी, लैंग्वेज भी सर्वाइव करेगी, सिविलाइजेशन भी सर्वाइव करेगी। तो आजकल जैसे सिंधु दरिया पे पहले भी जो है वो डैम्स वगैरह बने तो उसके फ़्लो को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और अब भी जो 6 कैनाल्स की बात हो रही है, मैं उस हवाले से पूछना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कनेक्शन की वजह से जो अब जो पानी अभी पहले जो जा रहा था डाउन स्ट्रीम कोटड़ी, वो बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से समंदर जो ने हमारी सिंध की जो है लाखों एकड़ ज़मीनें जो है वो उसको निगल गया है। वो उसमें न सिर्फ पानी आ गया बल्कि उससे ये हुआ कि उसमें जो और इलाकों में जो पानी है उसमें टेबल में उसका जो पानी है वो गंदा होता जा रहा है। जब इंडस बहेगा ज़ाहिर ये तो वो नेचुरली है कि जो नीचे वाला पानी है जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है वो साफ़ पानी होगा। लेकिन ये जो अभी मज़ीद जो ये डैम्स की जो कैनाल्स की बात हो रही है इंडस से निकालने की, तो उससे तो हमें अपने सर्वाइवल का खतरा है। तो उसके हवाले से पलीजो साहब से ये क्योंकि लिंक्ड है काफ़ी। जी। और साथी जी बात करें आप कुछ। जी आप बात करें, आप करें। चूँकि बाज़ शख्सियात हमारे दरमियान जिन पर गुफ्तगू होती है और गुफ्तगू करने वाले वो ऐसे अंदाज़ में उन्हें लेके चलते हैं और अपने एक जो लैंग्वेज ऑफ इमोशंस है इस अंदाज़ में शेयर होती है कि वो हम सब का एक साझा फ़र्द बन जाता है और
اس نے اگر کمزوروں کے لیے بات کی اور دنیا بھر کے مظلوموں کو آواز دینے کی اور ظالم کا ہاتھ روکنے اور مظلوم کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی، تو اس سے بڑھ کر کوئی پروفیٹک جو ہے وہ ویژن نہیں ہوتی. تاریخ عالم کے جتنے بھی اوراق پلٹ کر ہم ماضی میں جھانکیں ہیں تو تمام بڑے انبیاء کرام اور مشاہیر اور جو نابغے تھے ہمیشہ ہی انہوں نے مظلوم انسانیت ہی کو جو ہے وہ ان بٹوین ظالم اور مظلوم میں آ کے ایک برجنگ رول جو ہے وہ ادا کیا. میرے خیال میں تاریخ عالم میں سب سے پہلے جو استبدادی نظام کے خلاف جس نے آواز اٹھائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. Living within the Bani Israel, he stood against the monarchy, though he has been elevated into Almighty Allah. لیکن 600 سال بعد چونکہ جب انہوں نے آواز اٹھائی تو اس ٹائم استبدادی نظام کا جو پنجہ تھا وہ پوری طرح گرپ میں تھا، انہیں اٹھا لیا گیا. لیکن 600 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر جو ہے نا وہ انہی خطوط پر استبدادی نظام کے خلاف اور جو ایلیٹس تھی ان کو بلاک کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی جو ریفارمز دی ہیں وہ آپ دیکھیں تاریخ عالم کی جتنے دساتیر ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. حالانکہ ارسطو نے عورت کو اور غلام کا ووٹ ہی نہیں ہے، وہ ادب کا ایک اتنا بڑا شاہکار تھا. تو آپ نے سب سے پہلے عورت کو جو ہے وہ عزت اور اس کی حرمت کو بحال کیا. اس سے پہلے جتنے کنکررز ہوتے تھے وہ سب سے پہلے عورت ہی پر جو ہے نا وہ ظلم کرتے تھے. غلام کی آزادی کی جو ہے وہ بات کی. اور جو تیسری تھوڑا سا بات کی مختصر اگر کریں میں آ رہا ہوں کیونکہ ہمارا صحیح ہے. تیسری جو ہے وہ سودی نظام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم میں واحد ہیں جنہوں نے عورت اور مرد دونوں کی جو تعلیم ہے وہ لازم قرار دی. تو ہم جتنا بھی سفر طے کرتے ہیں اور موجودہ عالم میں آتے ہیں، ہم نے کارل مارکس پر بھی جو ہے وہ بات کی. کارل مارکس نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے مزدوروں گٹھے ہو جاؤ ظالم نظام کے خلاف. تو میں خود کہتا ہوں کہ دنیا بھر کے نوجوانوں گٹھے ہو جاؤ. اب مزدور کی، کسان کی یا فیکٹری ورکر کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہو رہا. اب تو پڑھی لکھی نسلیں جو ہے وہ امپلائز کی جا رہی ہے اور ان کو امپاور نہیں کیا جا رہا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ چاروں صوبوں کو جو ایک بجٹ ملتا ہے جی وہ نوجوان کے اوپر اور ایک لینگویج کے اوپر اور ایک جو ہے وہ سلیبس کے اوپر کام ہو. جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی 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 بہت شکریہ. جی جی ایگریڈ، بالکل ایگریڈ. پیچھے ادی فہمیدہ، ادی گلشن. ساتھیوں تھینک یو. آج جیسے کہ پلیجو صاحب کے اوپر ہم لوگ سب بات کر رہے ہیں، آپ سب لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس پہ میں بس مختصراً کچھ کہنا چاہوں گی. وہ یہ کہ ایک حافظ کی شاعری ہے جس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا پلیجو صاحب نے کہ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم کہ در طریقت ماں کافریست رنجیدم. کہ وفائیں کرتے ہیں، ملامتیں بھی سہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ خوش رہتے ہیں کیونکہ ہمارے دین میں محبوب کے راہ پہ جو راہ ہے اس میں جو بھی دکھ اور تکلیفیں ملتی ہیں اس پہ رنج ہونا، اس پہ سیڈ ہونا گناہ ہے، کفر ہے، گناہ ہے. تو پلیس صاحب کی اسی بات کو اگر ہم لے کے اگر دیکھیں آگے تو جو بھی ہم نے سیکھا ان کی شاگردی میں، جو بھی چیزیں ہم نے ایکسپیرئنس کی اور ہم کیا سے کیا بن گئے. اور بالکل انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ انسان ساز تھے اور یہ اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. پولیس صاحب نے واقعی انسان بنائے. پولیس صاحب نے ہمیں بالکل ڈفرینٹ کیا. اب جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کہیں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ خود ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ رسول بخش پلیجو کی پارٹی سے ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کیا ہے. مطلب انہوں نے ہمیں بالکل ڈفرینٹ کر دیا. اور ایک جو پولیس صاحب کی خاصیت بہت بڑی وہ یہ تھی کہ پولیس صاحب نے خاندانوں کے اندر جا کے ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی بوڑھیوں کے ساتھ، ان کے جو بھی بڑے جو بزرگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ہی انداز میں اور ان کی جو پسندیدہ جو چیزیں ہوتی تھیں ان پہ بات کر کے ان کو اپنے اعتماد میں لے کے ان کی تربیت کرنا. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جس کی وجہ سے ہمیں خاندانوں میں ایک
ملی کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ لوگ جاؤ, آپ لوگ کام کرو, یہ بہت اچھے لوگ ہیں, اس طرح سے. تو مطلب پورے خاندان شامل ہوئے پارٹی میں, اور پورے خاندان جو ہیں وہ سارے لوگ لے کے, اور ہم لوگوں نے پھر بہت مطلب کام کیا پلیو صاحب کے ساتھ, اور بہت چیزیں. اور سندھیانی تحریک کے لیے جیسے فضا نے کہا کہ سندھیانی تحریک پلیو صاحب کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. واقعی سندھیانی تحریک پلیو صاحب کا بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے لیے میں جتنی بھی ان کی تھینکس ان کا کروں کم ہے. بس تھینک یو. بہت شکریہ. عادی گلشن. بہت اچھا پروگرام ہوا, بہت کافی نئی چیزیں بھی ہمیں پتہ چلیں پلیو صاحب کے بارے میں آپ ساتھیوں کی توسط سے, باتوں سے. اور میں صرف یہ کچھ چیزیں جو میں نے آبزرو کی ہیں, ان کی شخصیت تھوڑا پڑھا ہے, سنا ہے یا دیکھا بھی ہے, اس سے یہ آبزرو کیا ہے میں نے کہ جو ان کی سیاست تھی اس کا جو محور اور مرکز تھا وہ انتہائی جو سپریسڈ جو طبقات تھے, طبقے کے لوگ تھے, وہ تھے. اس چیز پر میں ان کو بہت سلام پیش کرتی ہوں, کیونکہ آج وسنت جیسا ایک سپریس طبقے کا بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور پارٹی کا صدر ہے, اور یہ بات کسی اور آرگنائزیشن میں آپ کو نہیں ملے گی, بہت کم ملے گی, گننے سے بھی نہیں ملے گی. تو میں ان چیزوں کو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اور زیادہ بڑھائیں. ایک تو خواتین کا یعنی سندھیانی تحریک کا کو آگے لے آنا, اور اس دور میں جب یہ ممکن ہی نہیں تھا, ایک ناممکنات میں سے ایک چیز تھی جس کو انہوں نے وہ آگے لائے. تو ہم ان جو بھی پازیٹیو چیزیں ہیں ہمارے جو چھوڑ کر گئے ہیں, ہمارے لیڈران, ہمارے دانشور ماضی کے جو گزر گئے ہیں, ان کی پازیٹیو چیزوں کو ہمیں آگے لے آ کر بڑھانا چاہیے ان چیزوں کو. اور اس میں کوئی بھی تعصب وغیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دوسری پارٹی کا ہے, دوسرے نظریے کا ہے. سب ہم لوگوں کا, سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, عوام کو جو ہے وہ کوئی سہولت دے سکیں, ان کو آگے بڑھائیں اور ان کے درد کم کر سکیں. بالکل. تو یہی مطلب. تیسری بات جو سب سے بڑی ہے وہ یہ, میں اس کے لیے بہت زیادہ سلام پیش کرتی ہوں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے وراثت کو ریجیکٹ کیا پارٹیوں میں. جو سب سے بڑی چیز تھی وراثت, جس نے پاکستان کو برباد کیا, ہمارے سندھ کو برباد کیا, اس وراثت کا انہوں نے خاتمہ کیا. انہوں نے اپنے ان کارکنوں کو جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے بہت زیادہ سہا, تکلیفیں سے ہی پارٹی کو آگے بڑھایا, ان لوگوں کو وہ آگے لے آئے. اور آج ان کی پارٹی میں کوئی بھی جو ہے وہ باقاعدہ جمہوری سسٹم کے طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے. اس کے لیے میں بہت سلام پیش کرتی ہوں پلیو صاحب. ویسے ہمارے وہ فیملی فرینڈ بھی تھے, ہمارے بابا کے, ہمارے سب کے ساتھی تھے. تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں آج اتنا اچھا پروگرام کر کے اور جو ہے نا بات کرنے کا موقع, سننے کا موقع دیا. شہزادی. صرف ایک جو ہے وہ ایڈیشن کروں گی جو گلشن نے بات کہی پلیے صاحب کے حوالے سے, کہ انہوں نے جو ہے وہ سپریس کلاس جو ہے اس کو وہ آگے لے کر آئے. اچھا, اس میں پلیو صاحب جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلیو صاحب کے ہیرو تھے, ان کو وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے. اور سب سے جو بہترین چیز, بات, عمل ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھا, وہ یہ تھا کہ اس نے غلاموں کو غلامی سے نجات دلائی. اور حضرت بلال کی وہ ہمیشہ مثال دیتے تھے کہ وہ غلام تھا مگر اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا, اور ان کو قریش کے جو سردار تھے ان کے ساتھ بٹھاتے تھے, اپنے ساتھ کھلاتے تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ پلیو صاحب آئیڈیلائز کرتے تھے, اور جو چیز وہ آئیڈیلائز کرتے تھے اس کو پھر عملی جامہ بھی پہناتے تھے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. پلیو صاحب نے ایک زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک پوری لیکچر سیریز شروع کی تھی مختلف جگہوں میں. جی شہزادی. جی, رسول بخش پلیجو کا دن منایا جا رہا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے آگے ایک مٹی کا ڈھیر بھی لا کر رکھیں تو وہ اس میں سے بھی سنگ مرمر جو ہے وہ تراش لیتے تھے. اس کا ایگزامپل جو ہے وہ ممتاز نظامانی ہے. ممتاز نظامانی جو ماتلی ملہن کے ایک گاؤں سے, بالکل بیکورڈ گاؤں سے, اور بالکل ان پڑھ عورت, اور وہ سندھیانی تحریک کی صدر بنی,
और वो पूरी ना सिर्फ सिंध में, पाकिस्तान में, लेकिन बाहर भी जाकर वो उन्होंने जो है अपने हुकूक के लिए बात की, उन्होंने जो है जिदोजहद की, उन्होंने वो लॉन्ग मार्च में शामिल रही। और मुझे ये क्रेडिट हासिल है कि जब वो सिंधियानी तहरीक की सदर बनी तो मैं उसी जो मेंबर थी उसके साथ। पलीजो साहब की दो बातें हैं जो जिन बातों की वजह से मैं समझती हूँ कि मैं आज इस्लामाबाद में बैठी हूँ, और वो बातें सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, वो ये थी कि आप घर से बाहर निकलें, अपने शहर से बाहर निकलें, अपने सूबे से बाहर निकलें, अपने मुल्क से बाहर निकलें। आप भूखे नहीं मरेंगे, आपको कोई खा नहीं जाएगा, और तालीम हासिल करें। घर से निकलें और तालीम हासिल करें। ये वो दो चीज़ें हैं जिससे आप दुनिया फतह कर सकते हैं। ये थे रसूल बख्श जी जी, पलीजो। बहुत शुक्रिया। गुलाम रसूल, मेरे ख्याल में आखिरी कमेंट है, फिर हम के काफ़ी टाइम भी हो गया है ब्लैक होल के साथियों का। जी हाँ, जी जी। मज़दूरों और हारियों के अलग-अलग तंजीमें काम करती थीं। इसी तरह सुजाग बार तहरीक का हम भी हिस्सा रहे, और जुंगशाई जाना, वहाँ पलीजो साहब की सालगिरहों की तकरीब, फाजुल राव साहब के जो बरसी की तकरीबात हुआ करती थीं, उनमें पलीजो साहब को पूरे सिंध से लोग आकर एक एक घंटा डेढ़ घंटा सुनते थे इश्तियाक से, और वो तशनगी फिर भी रहती थी कि पलीजो साहब को दोबारा सुना जाए। और वो बला के मुकर्रर थे, वो पूरी जहाँ उनको तारीख़ पे बात करते थे स्पीच में, उस वक्त के जो सिंध में जुल्म ज़्यादती हुआ करती थी उनका ज़िक्र जहाँ करते थे, वहीं वो ललकारते भी थे। तो उनकी ललकार में एक अजीब सा मज़ा था, सहर था। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह सिंधियानी तहरीक अदी ने बात की, आपने बात की, सुजाग बार तहरीक की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज आप कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के जजेस में देखते हैं, सलाउद्दीन पंवर से लेकर यहाँ पर आप देखें, मुख्तलिफ तबकात में सुजाग बार तहरीक से जो लोग तैयार हुए वो आगे आए। और मैं भी एक लीडिंग टीवी चैनल KTN न्यूज़ में रिपोर्टिंग करता हूँ इस्लामाबाद में, और मैं आज ये बरमला एतराफ़ करता हूँ कि अगर मैं SBT में नहीं होता, मेरी वहाँ तरबियत नहीं होती, स्टडी सर्कल्स में ज्वाइन नहीं करता, तो शायद मैं इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग न कर रहा होता। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल जी। डॉक्टर साहब जी, माइक करीब करें डॉक्टर साहब। एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है, पलीजो साहब ने लिखा है कहीं पे, जो मैं समझता हूँ उनकी सारी सियासत का मावर वही कोटेशन है। और उसमें वो कहते हैं कि जिस समाज की औरतें गुलाम हो, उस समाज में इनकलाब का तस्वर ही न करें। यानी सबसे पहले औरतों को गुलामी से आज़ाद दिलाओ, उसके बाद इनकलाब के आगे बढ़ो। ये सारी स्ट्रगल उनकी इस पे रही, तभी उन्होंने ये सिंधियानी तहरीक ये किया कि भाई जिस समाज में औरतें गुलाम हों, उस समाज में इनकलाब नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। तो आज जी गीत सुनना है जी, वसंत सुनाएंगे गीत? हाँ जी, बस आखिरी अगर 5 मिनट में गीत सुनाए तो केक कटें। करो उठो और अपनी समाज को बदलने के लिए जंग करें। सरवेज सजावली की शायरी है सिंधी में, वो मैं सुनाऊंगा। उठो त जंग जो टियों हराम खोर शूम सां, उथो त जंग जो टियों हराम खोर शूम सां, वॾो पियो इनक़िलाब अचे, वॾो पियो इनक़िलाब अचे, वॾी कंहिं धाम धूम सां। उथो त जंग जो टियों हराम खोर शूम सां, हराम खोर शूम सां। बरे अंदरि बचा बरनि, इहा ब ज़िंदगी भला, ऐं सीअ में कल्हा ठरनि, इहा ब ज़िंदगी भला। गभे लय
प्यागरन इहा बजिंदगी भला था मौत रे मिठा मरन इहा बजिंदगी भला जिते न तेल सींद में सुहागणियूं विझी सघन जिते न धीअरूं कॾहिं ख़ुशी मझां खिली सघन जिते न भेनरूं कॾहिं बुरनि कना बची सघन अञा बि गैरतूं न थियूं छो गैर ॾांहुं वधी सघन उतो त जंग जोटियूं हराम खोर शूम सां हराम खोर शूम सां वॾो पियो इनक़िलाब अचे वॾो पियो इनक़िलाब अचे वॾी कंहिं धाम धूम सां उतो त जंग जोटियूं हराम खोर शूम सां हराम खोर शूम सां कोठो आ क़ौम खे जिनी उन्हीं खे लानतूं ॾियूं कोठो आ क़ौम खे जिनी उन्हीं जे रत खे पियूं गदारे क़ौम खे भला वरी बि साथ कीअं ॾियूं मरूं त मर्द थी मरूं जियूं त जुंग थी जियूं उथूं त शींहं थी उथूं हलूं त बसि हलिया हलूं वधूं त वाओ थी वधूं करे न को सघे झलूं ऐं ज़ालमनि जे जिस्म तां छिकेई लाहे पियूं खलूं घणा ई ॾींहं इन्हनि कया असां सां कूड़ अटकलूं उथो त जंग जोटियूं आराम खोर शूम सां उथो आ जंग जोटियूं आराम खोर शूम सां कोठो आ क़ौम खे जिनी उन्हीं खे लानतूं ॾियूं कोठो आ क़ौम खे जिनी उन्हीं जे रत खे पियूं गदारे क़ौम खे भला वरी बि साथ कीअं ॾियूं मरूं त मर्द थी मरूं जियूं त जुंग थी जियूं उथूं त शींहं थी उथूं हलूं त बसि हलिया हलूं वधूं त वाओ थी वधूं करे न को सघे झलूं ऐं ज़ालमनि जे जिस्म तां छिकेई लाहे पियूं खलूं घणा ई ॾींहं इन्हनि कया असां सां कूड़ अटकलूं उथो त जंग जोटियूं हराम खोर शूम सां हराम खोर शूम सां वॾो पियो इनक़िलाब अचे वॾो पियो इनक़िलाब अचे वॾी कंहिं धाम धूम सां उथो त जंग जोटियूं हराम खोर शूम सां हराम खोर शूम सां हराम खोर शूम सां ये